ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلوات بر محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب کے دعا امام زمان اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ کریم صلوات پڑھے محمد و آل قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ اور دیگر صلوات پڑھے محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور جس مقصد زندگی کی خاطر ان مجالس میں تشریف لاتے ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ زندگی انسان کی محبت اور مودت اہل بیت کے مدار میں گزرنی چاہیے جب جب زندگی اس مدار سے دور ہٹ جاتی ہے تب تب انسان دشمنی اہل بیت کے راستے پہ چل پڑتا ہے یا دشمنی خدا پہ چل پڑتا ہے کہ قرآن کی آیت ہے ان لا تعبد الشیطان
انہ لکم عدو مبین۔ یہ کلام مسلمانوں سے کیا جا رہا ہے، جبکہ خدا کو بھی پتہ ہے کہ مسلمان میری عبادت کرتا ہے۔ فتح مکہ کے بعد اس نے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، لیکن انہی مسلمانوں کو یہ بولا جا رہا ہے کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ ہے کوئی ہم میں سے جو شیطان کی عبادت کرے؟ تو عبادت کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ بندہ نماز پڑھے تو عبادت ہے، بندہ روزہ رکھے تو عبادت ہے، بندہ مجلس میں آئے تو عبادت ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندگی کس کے کہنے پہ گزار رہا ہے، یہ زندگی کس کی محبت میں گزار رہا ہے۔ اگر پڑھے نماز پر نفس کو خوش کرنے کے لیے پڑھے تو یہ شیطان کی عبادت ہے۔ آئے مجلس میں پر نفس کو خوش کرنے کے لیے آئے تو یہ مجلس اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ نفس کے لیے ہے۔ فرماتے ہیں بندے کو شدید گرمی میں پیاس لگی ہو اور نہر کے کنارے بیٹھ جائے اور دیکھے کہ پانی ٹھنڈا ہے اور وضو کرنا چاہے، مثلاً اس نے پانی چلو میں لیا اور اس شدید گرمی میں اس نے پانی کو چہرے پہ مارا، کیونکہ پانی ٹھنڈا تھا، اسے مزہ آیا، اس نے دوبارہ چہرے پہ ڈالا، وضو کیا، اس کا وضو باطل ہے، کیونکہ پانی جو اٹھا رہا تھا وہ وضو کے لیے نہیں تھا، وہ گرمی کو مٹانے کے لیے تھا۔ وضو باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر عبادت جب ہم کرتے ہیں کس کے لیے ہے؟ قربتاً اللہ ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اور صرف قرب پروردگار عالم اگر بندے کو مل سکتا ہے تو ایک چیز سے مل سکتا ہے، ایک راہ پہ چلنے سے مل سکتا ہے، وہ راہ یہ ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اگر زندگی گزارنی ہے تو مودت اور محبت اہل بیت کے ساتھ گزارنی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ میری گزارش ہوگی، لاؤڈ میری آواز کو بہت کھینچ رہا ہے، اس کو ذرا صحیح کر دیں۔ بارے دیگر صلوات پڑھے محمد محمد واہل بیت محمد صلوات۔ اس کو بند کر دیں۔ بارے دیگر صلوات پڑھے محمد وعلی ابھی 3-4 دن مجھے اور پڑھنا ہے، اور یہ حال رہا تو میری پوری آواز کھا جائے گا یہ لاؤڈ۔ بارے دیگر صلوات پڑھے محمد محمد وعجل فرجہم۔ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے۔ کون ہے جو اس کی فطرت کو بدلتا ہے؟ یہ دنیا میں آنے کے بعد محبتیں اس کی فطرت کو بدلتی رہتی ہیں، کبھی شہوت کی خاطر، کبھی مال و دولت کی محبت میں یہ اپنی فطرت کو بدل دیتا ہے۔ اب رسول جب اس معاشرے میں آئے تو یہ معاشرہ پست ترین معاشرہ تھا، کہ میں نے کل عرض کیا کہ ایسا معاشرہ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرے، ایک اونٹ کی خاطر 2 سال آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ جس طرح آپ سنتے ہیں پاکستان کے کئی گاؤں میں کہ فلاں بندے نے فلاں کی بھینس مار دی، ایک بھینس کی چکر میں 18 لوگ مر جاتے ہیں۔ یہ قبائل میں آپ چیزیں سنتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے انسان کا دشمن بن جاتا ہے۔ اب اس معاشرے کو جو معاشرہ حیوانی معاشرہ بن چکا ہے، کہ جس کے لیے خدا کہے کہ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب ان وحشیوں کو محشور کیا جائے گا، لفظ انسان استعمال نہیں کر رہا، جب یہ وحشی انسان اٹھایا جائے گا تو پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ بتا تم نے کس گناہ کے لیے اس بے گناہ بچی کو قتل کیا تھا۔ آج جو مسلمان کہے نا کہ کافر کو مارنا جائز ہے، کہتے ہیں نا کہ مثلا لیاذ باللہ شیعہ کافر ہیں، تو سوال یہ ہوتا ہے بھائی بڑے بندے کو تو مار رہا ہے لیکن بچے کو قتل کیوں کر رہا ہے؟ بچے نے کیا گزارا؟ تو کہتے ہیں نہیں، یہ بھی بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ کافر بنے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ قرآن میں جو خدا کہہ رہا ہے کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میں قیامت کے دن تم سے پوچھوں گا کہ تم نے کس گناہ کے بدلے میں اس بے گناہ بچی کو قتل کیا تھا۔ اس وقت وہ بچی ایک کافر کی بچی تھی، بڑی ہوتی تو کافر ہوتی، لیکن خدا کافر و مسلم نہیں دیکھتا۔ جس بھی انسان کو اگر کوئی بے گناہ مارتا ہے تو قرآن کہتا ہے مارنے والا وحشی ہے،
اور قیامت کے دن خدا اس سے پوچھے گا کہ تم نے کس گناہ کے بدلے میں اس انسان کو مارا تھا۔ تو اب اس وحشی انسان کو انسان بنانا تھا، اور انسان بنانے کے لیے جو آنے والا ہے اس کا رحمت للعالمین ہونا بھی ضروری ہے کہ پتھر مارے گئے لیکن نبی نے کوئی بد دعا نہیں دی کہ میں نے کہا وہ معاشرہ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرے، اسی معاشرے میں رسول اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ یعنی ایک معاشرے کی جو سنت ہے اس سنت کو توڑنا بہت بڑا کام ہوتا ہے کہ عرب اگر کسی کو پالتا تھا وہ بیٹے کی منزلت پہ تھا، جسے ربیبہ بولا جاتا ہے۔ جس طرح اہل سنت میں ہے کہ رسول خدا کی 4 بیٹیاں ہیں، ہمارا یہ ہے کہ جو 3 تھی وہ پالی ہوئی تھیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ کی بہن کی بیٹیاں تھیں، لیکن کیونکہ عرب کے رسم میں یہی تھا جسے پالا جائے اسے بیٹی مانا جاتا تھا۔ مؤرخ لکھنے والا بھی عرب ہے، عرب معاشرے میں رہنے والا ہے، لہذا اس نے بھی لکھ دیا کہ کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں۔ واحد صحابی ہے جس کا نام قرآن میں جناب زید کا ذکر ہوتا ہے۔ زید پالا ہوا بیٹا ہے اور عرب اسے بیٹا مانتا تھا، اور جس سے زید نے شادی کی طلاق دینے کے بعد عرب میں رواج نہیں، یہ بالکل ایسے ہے کہ بندہ بیٹے کی جسے بہو مانا جاتا ہے۔ کتنا معیوب ہے ہمارے معاشرے میں، شریعاً حرام ہے کہ بندہ اپنی بہو سے شادی کرے۔ اب اس معاشرے کی سوچ یہی تھی، اس سوچ کو توڑنے کے لیے، اس سنت کو توڑنے کے لیے کہ یہ مقام ہے کہ رسول بھی جھجک رہے ہیں، اللہ کی آیت آتی ہے میرے حبیب تم سنتوں کو توڑنے کے لیے آئے ہو۔ جب تک غلط سنتیں نہیں ٹوٹتی تب تک معاشرے میں اصلاح نہیں ہوتی۔ مثلا رسم و رواج ہے، آج بھی آپ شیعوں میں دیکھتے ہیں نا، کوئی فتویٰ آ جائے تو مومن کیا بولتا ہے؟ مولانا اتنے سال سے ہم کر رہے تھے، اچانک کیسے چھوڑ دیں؟ تو سنتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں کہ 20 سال سے بندہ ایک کام کرے اور اچانک شریعت بول دے اس کام کو چھوڑ دینا ہے تو انسان پریشان ہوتا ہے۔ میرے آباء و اجداد کرتے رہے، میرے رشتہ دار کرتے رہے، میرا خاندان کرتا رہا، میں کیسے اس چیز کو چھوڑ دوں؟ تو اسی سنت کو توڑنا یہ اسلام کا کام ہے کہ تجھے اس راستے پہ چلنا ہے جو راستہ عقل کا راستہ ہے، نہ کہ ہوا و ہوس نفس کا راستہ ہے۔ تجھے مرضی خدا پہ چلنا ہے، نہ کہ اپنی مرضی پہ چلنا ہے۔ تبھی وہ معاشرہ جس میں 40 سال سے پہلے نہ کوئی عرب کا لیڈر بنا، اور اسی معاشرے میں اگر نبی کو بھیجا جاتا ہے تو 40 سال کے بعد بھیجا جاتا ہے۔ یہ بھی سوچنے کی بات ہے، نبی تو 30 سال میں بھی نبی ہے، 20 سال میں بھی نبی ہے، لیکن 40 سال کے بعد کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ کیونکہ عرب کبھی بھی رسول کی رسالت کو نہ مانتا۔ اگر رسول 30 سال کے پہلے آتے تو معاشرے کو دیکھ کر اللہ نے رسول کو بھیجا، اور جاتے جاتے رسول نے لشکر اسامہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، ایک ینگ بچہ ہے، کس کا بیٹا؟ جناب زید کا بیٹا ہے، اس لشکر کا سپہ سالار بنا دیا۔ عرب اعتراض کرنے لگے یا رسول اللہ اتنے بوڑھے اصحاب موجود ہیں، آپ جوان بچے کو کیوں بنا رہے ہیں؟ بس عرب کی رسم کو توڑنا چاہتے تھے، اور رسموں کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو عرب میں رسم بن چکی تھی۔ اسی طرح ایک رسم بنی امیہ نے بنائی تھی، وہ رسم تھی کہ جب جب ممبروں پہ جاتے تھے، خطبے دیتے تھے تو اپنے خطبے میں علی ابن ابی طالب پر سب کیا کرتے تھے۔ یہ رسم بنی امیہ ہے۔ اب تاریخ پڑھیے کہ ایک چیز جب صدیوں سے رسم بن جائے، صلح امام حسن کی ایک شک یہ تھی کہ ممبروں سے میرے بابا علی کو برا بھلا بولا نہیں جائے گا، اور کس نے آ کے اسے مٹایا؟ عمر ابن عبدالعزیز نے، کہ مسلمان جو تاریخ کا مطالعہ کرنے والے ہیں اس کی نیک اعمالیوں کی وجہ سے اسے امت مسلمہ کا 5واں خلیفہ بھی تسلیم کرتے ہیں، یا خلافت راشدہ کو آگے لے کر جاتے ہیں تو امام حسن کو بھی شامل کرتے ہیں اور عمر ابن عبدالعزیز کو بھی شامل کرتے ہیں کہ عمر ابن عبدالعزیز بھی اچھا خلیفہ تھا۔ کیوں اچھا خلیفہ تھا؟ کیونکہ اس نے ممبروں سے مولا علی کا سب کروانا بند کیا تھا۔ لیکن ایک شخص جو بادشاہ ہے، پاور ہے، فوج ہے، وہ بھی ڈر رہا تھا کہ میں کس طرح اس سنت کو ختم کروں، کیونکہ صدیوں سے معاشرے میں ایک جڑوں میں اس چیز کو جا چکا تھا کہ علی ابن طالب کو برا بھلا بولنا۔ یہاں تک میں نے کل شاید آپ کو بتایا کہ ایک بندہ، جس طرح آپ اٹھتے ہو زمین سے تو یا علی کہہ کے اٹھتے ہو، بنی امیہ جب اٹھتے تھے تو وہ بھی علی کا نام تو لیتے تھے لیکن یا علی کہہ کے نہیں اٹھتے تھے، تو مولا علی کو برا بھلا کہہ کے اٹھتے تھے۔ گھر گھر میں بچے کو عادت تھی کہ جب اٹھے تو مولا علی کو برا بھلا بولے، اور ہر نماز کے بعد جس طرح آپ تسبیح ذکر خدا پڑھتے ہو، وہ تسبیح سب علی ابن ابی طالب پڑھا کرتے تھے۔ اس قدر ان کے دلوں میں مولا علی کی نفرت کو ڈالا گیا تھا۔ اور ایک شخص ہے جس نے نماز کے بعد بھول گیا، مولا علی پہ تبرہ کرنا بھول گیا، اپنے اس عمل کے نہ کرنے کی وجہ سے اس نے کفارہ دیا، کفارے میں اس نے مسجد بنوائی،
جس مسجد کا نام رکھا مسجد الذکر، ذکر کی مسجد، کہ جس میں ہر بندہ آئے اور میرے آقا علی بن ابی طالب کو کیا بولے؟ برا بھلا بولے۔ سنت بن چکی تھی بنی امیہ کی، اب عمر بن عبدالعزیز آتا ہے، اس سب کو ختم کرنا چاہتا ہے، اسے حقیقت کا پتہ ہے، حقیقت کو برملا کرنا چاہتا ہے، لیکن کیسے کرے؟ اس معاشرے میں رہ رہا ہے، ان لوگوں میں رہ رہا ہے۔ ایک بندہ جب ایک مکتب سے نکل کے دوسرے مکتب میں آتا ہے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ایک ہندو جب مسلمان بنتا ہے تو پوری سوسائٹی اس کا بائیکاٹ کرتی ہے، پولیٹیکل بائیکاٹ ہوتا ہے، اکنومیکلی بائیکاٹ ہوتا ہے۔ وہ انسان سوسائٹی میں بادشاہ ہوتے ہوئے عوام کے پریشر کی وجہ سے یہ کام نہیں کر سک رہا تھا، تو اس نے ایک پلان بنایا۔ اس کا نقشہ اور پلان بنانا بتا رہا ہے کہ کتنا مشکل تھا۔ وہ چاہتا تو ڈائریکٹ بھی حکم دیتا بنی امیہ کو کہ آج کے بعد ممبروں سے علی کو برا بھلا نہیں بولا جائے گا، لیکن اس نے ڈائریکٹ حکم نہیں دیا، کیونکہ اسے پتا تھا نہ بنی امیہ مانیں گے، نہ اس کے خلفاء اس کے جانشین مانیں گے، نہ اس کے وزیر مانیں گے۔ لہٰذا اس کا ایک طبیب تھا جو یہودی تھا، اس نے پورا پلان بنایا، کہا کہ میں مسند خلافت پر بیٹھا ہوں گا، تو میرا خاص طبیب ہے لیکن تھا یہودی، تو مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ مانگنا۔ ٹھیک ہے بادشاہ، پورا پلان بن چکا، یہ ممبر پر گیا۔ طبیب نے کہا بادشاہ سلامت، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے اپنی بیٹی کا، آپ سے آپ کی بیٹی کا اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ تو مسلمان نہیں ہے اور ہم غیر مسلم کو بیٹی دے نہیں سکتے۔ اس نے کہا اگر ایسا ہے تو آپ کے نبی نے اپنی بیٹی علی کو کیوں دی تھی؟ وہیں پہ جواب دیا اس نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ علی تو صحابی ہیں، علی تو رسول خدا کے کزن ہیں، علی تو مسلمان ہیں۔ پھر اس نے جواب دیا بادشاہ سلامت، اگر علی مسلمان ہیں، اگر علی نبی کے صحابی ہیں، تو پھر آپ اپنے ممبروں سے علی ابن ابی طالب کو سب و شتم کیوں کرتے ہو؟ لعنت تو کافر پہ بھیجی جاتی ہے، مسلمان پہ کون سب کرتا ہے؟ ایک مرتبہ بادشاہ نے اپنے علماء کو دیکھا، سارے علماء خاموش تھے۔ اس نے کہا یہودی آج ہم پر اعتراض کر رہا ہے کہ آپ علی ابن ابی طالب کو برا بھلا کیوں بولتے ہو؟ اس نے کہا آج کے بعد میں اعلان کرتا ہوں، نہ کسی نماز میں، نہ کسی خطبے میں، نہ کسی ممبر سے علی ابن ابی طالب کو برا بھلا بولا نہیں جائے گا۔ تاریخ لکھ کے اعلان کرنا تھا، پورے بنو امیہ کھڑے ہو گئے کہ واہ سنتا، ہماری سنت کا کیا ہوگا، ہمارے کلچر کا کیا ہوگا، صدیوں سے جو ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا ہے اس کا کیا ہوگا۔ تو اتنا سخت ہے کسی بھی معاشرے میں کسی سنت کا مقابلہ کرنا۔ اب آپ کو سمجھ آئے گا کہ اہل بیت نے کتنا مشکل کام کیا تھا کہ عرب کا معاشرہ ایک جگہ پہ چل رہا تھا اور اہل بیت اسے دوسری جگہ پہ لے جانا چاہتے تھے۔ تبھی رسول فرماتے ہیں کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے کسے تکلیف دی؟ مجھے تکلیف دی۔ تقریباً 200 سے زیادہ ریفرنسز اہل سنت کی کتاب میں بما صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ جس نے سیدہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ یعنی رسول نے کیا بنا دیا؟ قانون بنا دیا، پوری امت کے لیے قانون بنایا کہ یہ دیکھنا جو سیدہ کو راضی رکھے اس نے مجھے راضی رکھا۔ یعنی تا قیامت ہر شیعہ کو یہ کوشش کرنی چاہیے میں کسے راضی کروں؟ سیدہ کو راضی کروں، اور اگر بیوی مجھ سے راضی ہو جائیں تو رسول مجھ سے راضی ہیں، اور اگر رسول مجھ سے راضی ہو جائیں پروردگار عالم مجھ سے راضی ہیں، اور خدا نخواستہ اگر میں سیدہ کو راضی نہ کروں تو رسول مجھ سے راضی نہیں، اور اگر رسول مجھ سے راضی نہیں تو خدا مجھ سے راضی نہیں۔ اب جا کے تاریخ میں تھوڑا پڑھ لیں۔ ایک بات تو ذہنوں میں رکھیے، کیونکہ یہ زمانہ جس میں ہم جی رہے ہیں مشکل زمانہ ہے، آپ کو حق بیان بھی کرنا ہے لیکن احتیاط سے حق بیان کرنا ہے، کمپیریٹیو مطالعے کا ماحول بنانا ہے۔ دشمن ایک ایسا مزاج بنا دیتا ہے کہ مسلمان کے قریب نہ آ سکے۔ میں اسی کوئٹہ میں ہمارے ایک ریٹائرڈ کرنل تھے، ابھی تو پنڈی میں ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ مولانا جب پوسٹنگ ہوئی میری کوئٹہ میں تو ایک اور ساتھ میں کرنل آن ڈیوٹی کرنل رہتے تھے۔ اب ظاہر ہے جب ہم کینٹ میں کہہ رہے رہتے تھے تو ایک دوسرے کو کھانا دینا لینا ہوتا تھا۔ تو ایک دن اس کے گھر سے جو نوکرانی آتی تھی، فون کرتے تھے کھانا پکایا، آپ آج کھانا لے کر چلے جائیے۔ وہ جب کھانا لینے آئی تو اس نے ان کی وائف کو بولا کہ آپ آگے سے زحمت نہ کیا کریں، اگلے جو کرنل ہیں ان کو کھانا نہ دیا کریں۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا میں جب بھی کھانا لے جاتی ہوں یہ آپ کا کھانا باہر پھینک دیتے۔ اس نے کہا
وجہ کیا؟ کہ مجھے نہیں پتا، یہ فضول میں نعمت الہی ہے جو ضائع ہو رہی ہے، آپ اس کو کھانا نہ بھیجیں۔ وہ خاتون کہتی ہے میں نے اس کرنل کی بیوی کو اپنے گھر بلایا، میں نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہو؟ کہا ہم نے آپ شیعوں کے بارے میں یہ سنا ہے۔ تو اس نے کہا آپ کتنی پڑھی لکھی ہو؟ کہا میں ایم اے پاس ہوں۔ کہ یہ بات اگر کوئی جاہل کرتا ہم سنتے رہتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، لیکن ایک کرنل کی بیوی ایم اے پاس جس نے دنیا کو دیکھا، زمانے کو دیکھا، یہ سطح ہے آپ کے معاشرے کی کہ یہاں کا جو ایم اے پاس ہے اس کا بھی یہ کیلیبر ہے۔ اس قدر آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا۔ اب اس میں کس طرح ہمیں کام کرنا ہے، نوجوان کو یہ سوچنا ہے۔ سب سے پہلے کل میں نے فطرت کی بات کی، میں نے کہا ہر انسان کی فطرت ہے کہ انسان سخاوت سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ ظلم سے کیا کرتا ہے؟ نفرت کرتا ہے۔ اچھائی سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ برائی سے کیا کرتا ہے؟ نفرت کرتا ہے۔ ہر انسان کی فطرت ہے۔ اب آپ جو مولا علی سے محبت کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ مولا علی آپ کے ذہن میں اچھے ہیں، لہٰذا آپ کیا کر رہے ہو؟ مولا سے محبت کر رہے ہو۔ اس زمانے کے بنو امیہ کے بچے جو مولا علی کو برا بلا بولتے تھے، ان کے ذہنوں میں علی اچھا تھا یا برا؟ کیا تھا؟ ان کے ذہنوں میں جو علی ابن ابی طالب بنایا گیا تھا وہ کیا تھا؟ برا تھا۔ تب ہی وہ مولا علی سے کیا کرتے تھے؟ نفرت کرتے تھے۔ مطلب دشمن اچھے سے نفرت نہیں کرواتا، دشمن برے سے نفرت کرواتا ہے۔ اسے بھی پتا ہے کہ انسان کی فطرت ہے، میں اگر اسے بولوں گا کسی حافظ قرآن سے نفرت کرو، کسی قاری قرآن سے نفرت کرو، کسی دائم الصلاۃ سے نفرت کرو، کسی متقی سے نفرت کرو، کسی پرہیزگار سے نفرت کرو، یہ کبھی نفرت نہیں کرے گا۔ وہ پروپیگنڈا کر کے شخصیت کو کیا کرے گا؟ خراب کر دے گا، وہ پوری امیج کو بگاڑ دے گا۔ تو وہ جو نفرت کر رہا ہے، وہ مولا علی جو آپ کے ذہن میں اچھے ہیں، متقی ہیں، امیر المؤمنین ہیں، آپ ان سے محبت کر رہے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں جو بنو امیہ نے امیر المؤمنین بنایا تھا وہ اور تھا، جو آپ کے ذہن میں مولا علی ہیں وہ اور ہیں۔ تو آپ کس سے محبت کر رہے ہیں؟ اچھائی سے۔ وہ کس سے نفرت کر رہے ہیں؟ برائی سے۔ یہی حال آج ہے۔ اگر آپ کچھ شخصیات کو تاریخ اسلام کی نہیں مانتے ہو، مثلا بولتے ہو فلاں قاتل سیدہ ہے، اور ایک اور ٹولہ ہے مسلمانوں کا جو مانتا ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ نہیں جو آپ کے ذہن میں ہے۔ اب کیا ہوگا؟ آپ کے ذہن میں ایک بندہ اچھا ہے، اب کوئی اس اچھے کو گالی دے تو مجھے اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ تو جب آپ برا بھلا بولتے ہو تو آپ برے کو برا نہیں بول رہے، وہ برا آپ کے ذہن میں ہے، لیکن اس کے ذہن میں کیا ہے؟ اچھا ہے۔ تو اس کو یہ لگتا ہے یہ اچھائی کا دشمن ہے، اور جب آپ اچھائی کے دشمن بن جاتے ہو، وہ کس کا دشمن بن جاتا ہے؟ آپ کا دشمن بن جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم کسی کو برا بھلا بولیں، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کے ذہن میں پروپیگنڈا کر کے جس چیز کو اچھا بنایا گیا ہے، آپ پہلے اسے یہ بتاؤ کہ جسے تو اچھا سمجھ رہا ہے وہ اچھا ہے نہیں، تو آٹومیٹیکلی کیا ہو جائے گا؟ اس کا ذہن چینج ہو جائے گا۔ یہ فطرت انسان ہے۔ لیکن اگر میں دور سے بولوں جس کے ذہن میں وہ اچھا ہے، اور بتایا گیا ہے، پروپیگنڈا کیا گیا ہے، کسی شخصیت کو تاریخ میں ابھارنا تھا، جھوٹی جھوٹی حدیثیں بنائی جاتی تھی، اور کسی شخصیت کو گرانا تھا، جھوٹی جھوٹی۔ بھائی آپ پولیٹیکل سسٹم تو اپنا دیکھیے نا، کسی سیاستدان کو بڑھانا ہوتا ہے تو کہاں تک لے کر جاتے ہیں، کسی شخصیت کو گرانا ہوتا ہے تو کہاں تک لے کر آتے ہیں۔ یہی ہمزات، نفخات، نفاسات، اس کی تفسیر پر یہی شیطان کا کام ہے کہ شیطان کسی شخصی فیک کیریکٹر کو جب بنانے پر آتا ہے، اس کو بہت خوبصورت کر کے بیان کرتا ہے۔ تو یہی شخصیت کی فرماتے چھوٹی چھوٹی بکریاں لیتے تھے اور شام کے بچوں کو امیر شام بھیج دیتا تھا۔ اب بچے کی نیچر ہے نا، گھر میں چھوٹی سی بکری آئے تو بچہ اسے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ پھر جب بچے کو اس سے لگاؤ ہو جاتا تھا، 15 دن 20 دن 30 دن، پھر سپاہی آتے تھے کچھ لوگ سادہ سے لباس میں، اور بچوں سے بکریاں چھینتے تھے اور بچوں کے سامنے ان بکریوں کو کاٹ دیتے تھے۔ بچے روتے تھے، کہتے تھے کون ہو تم، کیوں ہماری بکریوں کو کاٹ رہے ہو، مار رہے ہو؟ تو کہتے تھے ہمیں علی نے بھیجا ہے۔ بچپن سے بچے کے دل میں کس کی نفرت ڈالتے تھے؟ علی بن ابی طالب کی۔
یہی نفرت لوگوں کے دلوں میں، یعنی کل علی کی نفرت ڈالی گئی، آج امیر المومنین کے ماننے والوں کی نفرت ڈالی جا رہی ہے۔ وہی سوچ وہاں سے چلتی ہوئی۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ بہترین سلوشن آپ کو دے رہا ہوں۔ ایک تو بات یاد رکھیے، مسلمان نے پاکستان میں جتنے بھی مدارس ہیں، یہاں پہ طالب علم نہیں بنائے، طوطے بنائے۔ ہمارے طالب علم نہیں بنایا جاتا، کیا بناتے ہیں؟ طوطا۔ طوطا سوچتا نہیں۔ آپ ایک گھر میں گئے، طوطے نے آپ کو گالی دی، تو ذرا عقل مندی سے بتاؤ، غصہ طوطے پہ کرو گے جس نے سکھائی ہے؟ ہوتا ہے نا کبھی کبھی طوطا گالی دیتا ہے، تو آپ کس پہ غصہ کرو گے؟ طوطے پہ یا سکھانے والے پہ؟ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں جو آپ کو کافر کافر بولتے ہیں، غصہ ان پہ نہ کیا کرو جس نے سکھایا ہے۔ یہ تو طوطے ہیں، جو سکھایا جائے گا وہ بولتے ہیں۔ کسی بھی بڑے سے بڑے اجتماع میں جہاں نعرے لگتے ہیں شیعت کے خلاف، ایک بھی جوان کو کھینچ کے لاؤ، 10 منٹ پوچھو بھائی کیوں بول رہے ہو میں کافر ہوں؟ کہتا مجھے نہیں پتا، مفتی نے سکھا دیا ہے۔ کسی کو کچھ نہیں پتا، طوطا پروری کی جا رہی ہے، رٹا لگوایا جا رہا ہے، عقلوں کو فریز کیا جا رہا ہے، سوچنے سے روکا جا رہا ہے۔ تو آپ کا کام یہ ہے اس عقل کو کھولیں، آپ کا کام یہ ہے اس منجمد فریز شدہ سوچ کو کیا کریں؟ اس کو عقل کی گرمی سے نرم کریں۔ اور نرمی کیسے آتی ہے؟ جب تک آپ اخلاق سے برتاؤ نہیں کریں گے۔ جاتے ہی اگر میں گالی دوں گا، جاتے ہی میں جذبات سے کام لوں گا، کوئی بھی نہیں آئے۔ ان کی سب سے پہلی کوشش یہ ہے کہ کوئی بھی اہل سنت شیعہ مجلس میں نہ آئے، اور آپ کی سب سے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کوئی کلیگ، کوئی فرینڈ ہو، اس کو کہاں پہ لاؤ؟ فرش صاحب حسین ابن علی پہ لاؤ۔ جب یہاں آئے گا، اس مکتب کو دیکھے گا، واللہ 40 معجزہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں 40 ظہور امام زمانہ کی ایک کڑی ہے۔ یہ میرا ماننا ہے، ابھی تو کرونا تھا، انشاءاللہ نیکسٹ ایئر یا اس سے نیکسٹ ایئر جب 40 کھلے گا، آپ یہ مت سمجھیے کہ وہاں پہ 27 ملین صرف شیعہ ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ سندھ سے، پنجاب سے کہاں جا رہے ہیں؟ کربلا۔ اور اچانک سے اتنا مجمع کہ حد سے زیادہ مجمع کہاں جمع ہو رہا ہے؟ حسین ابن علی کی قبر پہ۔ تو یہاں پہ سمجھو ایک پالیسی وہ ہے جو دشمن بناتا ہے، ایک پالیسی وہ ہے جو خدا بناتا ہے۔ واللہ خیر الماکرین۔ یزید نے کیا سوچا تھا کہ ایک ایسی جگہ پہ، مدینے میں بھی یہ کام کر سکتا تھا، لیکن لشکر بھیجا کہ حسین ابن علی کو ایک ایسی جگہ پہ روکنا جہاں پہ جنگل ہو، صحرا ہو، جہاں پہ کوئی شہر نہ ہو، جہاں پہ کوئی آبادی نہ ہو، اور علی کے بیٹے کو وہاں پہ شہید کروا دوں گا، اور اس کے بعد دنیا کو کیا پتا کون حسین تھے، کہاں سے آئے تھے، وہیں پہ حسین کو شہید کروا کے دنیا بھول جائے گی کوئی حسین تھا۔ تو یہ پلان کس کا تھا؟ یزید کا پلان تھا کہ ایسی جگہ پہ امام حسین کو لا کر کھڑا کر دے کہ دنیا بھول جائے کوئی نبی کا نواسا تھا۔ لیکن اگر یہی قتل مدینے میں ہوتا تو مدینے والے کھڑے ہو جاتے، یہی قتل اگر کوفے میں ہوتا تو کوفے والے کھڑے ہو جاتے، لیکن ایک صحرا میں لا کر امام حسین کو کھڑا کر دیا۔ تو یہ کس کا پلان تھا؟ یزید کا پلان تھا کہ میں حسین کے مقتل کو صحرا اور گمنام بنا دوں گا۔ یہ یزید کا پلان تھا، ایک خدا کا پلان تھا کہ یزید تو حسین کو صحرا میں گمنامی میں چھوڑنا چاہتا ہے، اور میں اسی صحرا کو مومنوں کی جنت نہ بنا دوں تو میں خدا نہیں۔ آج تصور کر سکتے 27 ملین لوگ اس مقام پہ جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ دنیا میں جس مقام پہ رش ہوتا ہے آج وہ کربلا ہے۔ اور یہ معجزہ امام حسین نہیں ہے کہ فرماتے ہیں ظہور کے بعد سب ایک ہو جائیں گے، ظہور کے بعد لوگوں میں ایثار کا جذبہ ہوگا۔ اور جب آپ کربلا جاتے ہو تو اگر کربلا مطلب 40 پہ جب جاتے ہو، 40 پہ جانے کے بعد انسان کا مزاج وہی ہو جاتا ہے جو کربلا میں 72 کا مزاج تھا۔ اس کو جا کے فیل کرنا کہ بندہ یہاں پہ 4 کلومیٹر پیدل نہیں چلتا، کہتا گاڑی میں جاؤں گا، لیکن جب 40 پہ جاتا ہے لوگ منتیں کرتے ہیں گاڑی پہ چڑھو، کہتا نہیں پیدل چلوں گا۔ وہاں قربانی کا جذبہ۔ اللہم صلی محمد۔ جب بندہ اپنے شہر میں ہوتا ہے ہر شے اپنے لیے جمع کرتا ہے، کھانا اپنے لیے، پانی اپنے لیے، اچھا بستر اپنے لیے، اچھا گھر اپنے لیے،
اچھی چیز اپنے لیے، لیکن جب کربلا میں جاتا ہے تو ایثار کے جذبے سے بھر جاتا ہے۔ چھوٹی سی بچی بھی کھڑی رہتی ہے، کہتی ہے پانی پی لو، بندہ کہتا نہیں پہلے آپ پیجیے۔ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم آپ کے پاؤں دبانے کے لیے تیار ہیں، اپنے گھروں میں لے کر جاتے ہیں، پہلے آپ سوئیے، آپ کے کپڑوں کو ہم فری میں دھونے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی پورا معاشرہ ایثار کے جذبے سے بھر جاتا ہے۔ یہ کیا معجزے سے کم ہے؟ فطرت بشر حقیقت میں وہی بن جاتی ہے جو کربلا میں اصحاب حسین کا جذبہ تھا۔ وہاں پہ گویا آپ اصحاب حسین بن جاتے ہو۔ کربلا میں رنگ اور نسل نہیں تھی، کربلا میں سفید بھی ہے، رنگ کا کالا جناب جون بھی ہے، کربلا میں مسیحی بھی ہے وہاب، کربلا میں عثمانی بھی ہے، کربلا میں حبیب جیسا شیعہ بھی ہے۔ سب کو امام حسین نے جمع کیا، بچہ بھی ہے، جوان بھی ہے، بوڑھا بھی ہے۔ اور جب آپ اربعین میں جاتے ہو، وہاں پہ یہ نہیں دیکھا جاتا یہ ایرانی ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ عراقی ہے، یہ بحرینی ہے، یہ کویتی ہے۔ وہاں پہ سب خود کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ہم سب کیا ہیں؟ حسینی ہیں۔ کتنی وحدت ہو جاتی ہے کربلا میں جانے کے بعد۔ حالانکہ ایک دوسرے کی زبان کو جانتے نہیں، لیکن وہاں پہ جو زبان سمجھی جاتی ہے وہ حسینیت کی زبان ہے، وہ ایثار کی جذاب ہے۔ وہاں پہ ایک دوسرے کے دل آپس میں اتنے مل جاتے ہیں، قربانی کا جذبہ آتا ہے۔ فرماتی کسی معجزے سے کم نہیں ہے، کیونکہ 40 مقدمہ ہے ظہور امام زمانہ کا، کہ امام تجھے جھلک دکھانا چاہتے ہیں۔ جب میرا ظہور ہوگا تو لوگوں میں یہی جھلک ہوگی جو 40 میں مومنوں کے دلوں میں جھلک پائی جاتی ہے۔ ظہور امام زمانہ بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تو بہترین طریقہ تبلیغ دین کیا ہے؟ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے بجائے کہ میں کچھ کہوں، میں کتابوں کا حوالہ دوں۔ یہ بہترین طریقہ ہے۔ اگر آپ فیس بک پہ لکھو گے فلاں پہ لعنت و فلاں پہ لعنت، فوراً قانون کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ لیکن آپ یہ نہیں لکھو کہ کس پہ لعنت، آپ یہ لکھو کہ رسول نے کس کس پہ لعنت کی تھی۔ اس کو تو مسلمان کچھ کر نہیں سکتا۔ آپ تاریخ کا حوالہ لگاؤ، آپ صحیح مسلم کو لگاؤ، آپ صحیح بخاری کو لگاؤ۔ میرا ایک پورا خمسہ ہے اس پہ کہ میں نے کہا آپ یہ مت بولو کس کس پہ لعنت۔ مسلمان کے پاس قرآن ہے، آپ اسے یہ بتاؤ کہ اللہ نے قرآن میں کس کس پہ لعنت کی ہے۔ بڑا سمپل طریقہ بتا رہا ہوں۔ قرآن میں تقریباً more than 41 ٹائم خدا نے لعنتیں بھیجی ہیں۔ کس پہ لعنت؟ اللہ کا یہ وتیرہ رہا قرآن میں، خدا نام نہیں لیتا، خدا صفت بتاتا ہے، کیونکہ نام محدود ہوتا ہے، صفت لامحدود ہوتی ہے۔ مثلا کہتا ہے لعنت اللہ علی القوم الظالمین، خدا کی لعنت کس پر ہے؟ ظالموں پر ہے۔ کبھی کہتا ہے اللہ کی لعنت کس پر ہے؟ کاذبین، جھوٹوں پر ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ اللہ کی لعنت ان پر ہے جو تہمت لگاتے ہیں۔ کبھی کہتا ہے اللہ کی لعنت ان پر ہے جو شرک کرتے ہیں۔ تو اللہ صفت بتا رہا ہے، مطلب جھوٹ کوئی بھی بولے، اپنا ہو یا پرایا ہو، لعنت آٹومیٹک چلی جاتی ہے۔ مطلب ظلم کوئی بھی کرے، پرایا ہو یا اپنا ہو، لعنت فوراً چلی جاتی ہے۔ اس میں کوئی اسپیس اور گنجائش نہیں ہے کہ مسلمان بولے فلاں پر ہے فلاں پر۔ اللہ نے کلی قاعدہ دے دیا کہ جس نے ظلم کیا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب مسلمان کا کام ہے کہ تاریخ میں جائے اور دیکھے کہ کس کس نے کیا کیا تھا، ظلم کیا تھا۔ تو آپ صفات کو بیان کرنا شروع کر دو۔ اکثر جوان کہتے ہیں مولانا، اہل سنت بھی ایک اعتراض کرتے ہیں کہ آپ مولا علی کو اگر امام مانتے ہو تو اللہ نے نام کیوں نہیں بتایا؟ اللہ نام بتا دیتا، کہا نا انما ولیکم اللہ، میں اللہ ولی والرسول من الرسول ولی۔ پھر آگے یہ کیوں کہا کہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور تیسرا ولی وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ اتنی لمبی بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ بول دیتا میں ولی، میرا رسول ولی، اور میرے بعد کون ولی ہے؟ علی ہے، علی کے بعد حسن ہے، حسن کے بعد حسین ہے، پھر محمد ہیں، پھر جعفر ہیں، پھر موسیٰ ہیں۔ نام بتا دیتا تو امت کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ یہ تو بالکل ایسے ہے کہ اللہ ہی ہمیں لڑا رہا ہے۔ اللہ نام بتا دیتا تو امت کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ بھائی یہ قرآن ہے، اللہ انسانوں کی نیچر کو جانتا ہے، عربوں کی فطرت کو جانتا ہے۔ اللہ نے نام نہیں بتایا، لمبی چوڑی آیت بنا کے صفت بتائی۔ جب پہلے ولی کا اعلان کیا تو مختصر کہا انما ولیکم اللہ،
جب دوسرے ولی کا اعلان کیا والرسول ختم، لیکن جب تیسری ولایت کی بات آئی تو اللہ نے ایک لمبا جملہ بولا، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، 3-4 صفتیں بتائی ہیں، کیونکہ صفت نام سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اس مجمع میں میں کسی کو بولوں کہ بھائی یہ 4 لاکھ روپے ہیں اور آپ چلے جائیے مثلا ہزارہ ٹاؤن، اور وہاں پہ ایک بندہ ہے، اس کا نام ہے علی، اسے 4 لاکھ دیجیے، دوں گا نہیں، مثال دے رہا ہوں، اسے جا کے 4 لاکھ دیجیے۔ آپ نے مجھ سے 4 لاکھ لیے اور چلے گئے ہزارہ ٹاؤن، اور اب آپ کو کیا پتا کہ کس علی کو دینا ہے۔ جیسے وہاں پہنچے اور آپ نے لاؤڈ پہ اعلان کیا مولانا نے 4 لاکھ بھیجے ہیں اور بولا ہے اسے دینا ہے جس کا نام علی ہے۔ اب جتنے علی ہیں ہزارہ ٹاؤن میں سارے دعوے دار کہ مولانا نے ہمارے لیے بولا ہے، سارے جمع ہو جائیں گے، مجھے دو مجھے دو۔ اب بندہ پریشان کسے دے؟ لیکن اگر میں یہ بولوں کہ ہزارہ ٹاؤن چلے جاؤ اس علی کو دو جس کی یہ صفت ہے، تو اس کو پہچاننا بڑا آسان ہے۔ مثلا چہرہ ایسا ہے، بال ایسے ہیں، سخی ہے، قد کا یہ ہے وہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ صفت ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ رسول نے جب یہ کہا تھا کہ غدن لاتین رایتن رجلا کرارن غیر فرارن، یا رسول اللہ اتنا لمبا جملہ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب علم علی کو دینا ہے تو بول دے میں علی کو دوں گا، لیکن یہ نہیں بولا کل علم علی کو دوں گا، کہا اسے دوں گا، مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ یا رسول اللہ صفت کیوں بتا رہے ہیں؟ کہ کیونکہ صفت نام سے زیادہ روشن ہوتی ہے۔ سب کو پتا ہے کہ غیر فرار کون ہے، سب کو پتا ہے کہ کرار کون ہے۔ جب نبی نے صفت بتائی، نام بتاتے ہو سکتا تو اس لشکر میں کوئی ہوتا جس کا نام علی ہوتا، لیکن نبی نے صفت بتائی اور پوری رات انتظار کیا، کوئی ایک بھی کھڑا نہیں ہوا جو یہ بولتا یا رسول اللہ میں کرار ہوں، میں غیر فرار ہوں، میں رجل ہوں، کیونکہ سب جانتے تھے یہ تینوں صفت ہمارے وجود میں نہیں ہے، اور اگر کوئی آئے تو وجود مبارک علی ابن ابی طالب تھا۔ اصل چیز ہے صفت کا بیان کرنا۔ یہاں پر بھی کیا کہا؟ مثلا یہ اولی الامر، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ یہ ایک ایسی آیت ہے جس میں آپ ہر مفتی کو پھنسا سکتے ہو۔ مولویوں سے پوچھو نا، کلو میں آپ کو دے رہا ہوں، جہاز میں جاؤ، یونیورسٹی میں جاؤ، بہترین آیت ہے عقل کو ہلانے کے لیے، ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے، اللہ کی اطاعت کرو۔ بیچ میں واو ہے ورسولو، اس کے فوراً بعد کس کی اطاعت کرو؟ رسول کی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہاں پہ نام نہیں بتایا، صفت بتا دی، اور جو تم میں سے اولی الامر ہو۔ النبی اولا، نبی کیا ہے؟ ہمارے نفسوں کے اوپر مالک ہے، ہمارے نفسوں کا مالک ہے۔ اولی الامر منکم مطلب جیسی اطاعت اللہ کی ویسی اطاعت رسول کی، اور ویسی اطاعت کس کی ہے؟ اولی الامر کی۔ جو اللہ کہے وہ کرنا ہے، جو رسول کہے وہ کرنا ہے، اور جو اولی الامر کہے وہ کیا کرنا ہے؟ کرنا ہے۔ اور حکم کلی ہے، تا قیامت ان 3 لوگوں کی اطاعت ہر مسلمان پہ واجب ہے، قرآن کی آیت کے مطابق۔ اطیعوا اللہ صیغہ امر ہے، اللہ کی اطاعت کرو، فوراً اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور رسول کے بعد کس کی اطاعت کرو؟ اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اب پوچھئے مسلمانوں سے، پہلے کا تو پتہ ہے اللہ ہے، دوسرے کا تو پتہ ہے رسول ہے، تیسرا کون ہے؟ تو کہتے ہیں بھائی پہلا خلیفہ، دوسرا خلیفہ، تیسرا خلیفہ، چوتھا خلیفہ۔ چلیے اس کے بعد آیت تو تا قیامت کے لیے ہے، اس کے بعد اولی الامر کون ہے؟ تو تمام تر اہل سنت کے مفسروں نے لکھا، تفسیر جا کے پڑھیے، کہتے ہیں اولی الامر سے مراد ہے وقت کا حاکم، اولی الامر ہے۔ برملا کہتے ہیں تفسیر میں وقت کا حاکم ہے، مطلب اس وقت پاکستان میں ہم سب کا اولی الامر کون ہے؟ خان صاحب ہے۔
اور یاد رکھیے اولو الامر جو کہے کرے واجب، جیسا بنے وہ سنت۔ مثلا سنت شیخین آپ نے سنا ہوگا نا، کچھ ایسے کام جو خلفاء نے کیے وہ سنت تھے، بھلے اس کو بدعت حسنہ کا نام دیا جائے لیکن حسن بدعت ہے، کیونکہ وقت کے حاکم نے کیا، اور وہ حاکم کیا ہے؟ اولو الامر ہے۔ تو اس وقت بن سلمان کیا بولتا ہے؟ میں اولو الامر ہوں۔ دبئی کا بادشاہ کیا بولتا ہے؟ میں اولو الامر ہوں۔ تفسیر کے مطابق، میں نہیں کہہ رہا، یہ تفسیر اہل سنت کے مطابق وقت کا حاکم کیا ہے؟ اولو الامر ہے۔ اور جو وقت کا حاکم کرے وہ امت کے لیے کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو وہ جو مفتی آپ کے ساتھ بیٹھا اس سے بولو قبلہ جو اولو الامر کرے وہ تو امت کو کرنا پڑتا ہے، تو آپ کا اولو الامر تو کلین شیپ ہے۔ تو سب سے پہلے تو مفتیوں کو اپنی داڑیاں اتارنی چاہیے، کیونکہ جیسا اولو الامر ہو ویسی رعایا کو ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ نقطہ ہے جہاں پہ ہر بندہ پھنس جاتا ہے کہ ایک شرابی اگر حاکم بن جائے کہ اس کی اطاعت واجب ہے، ایک دین کو پامال کرنے والا حاکم بن جائے کہ اس کی اطاعت واجب ہے۔ اللہ کہے کہ شراب حرام ہے پر اولو الامر شراب پہ شراب پیتا رہے۔ تو امت نے جب دین کی تفسیر خود کرنا شروع کی، خود اس تفسیر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ کے پاس اتنی دلیلیں ہیں، آپ دلیل خود دے سکتے ہو۔ تو اللہ نے نام نہیں بتایا، اللہ نے کیا بتائی؟ صفت بتائی۔ کیوں نام نہیں بتایا؟ کیونکہ اگر اللہ بول دیتا کہ میں ولی، میرے بعد رسول ولی، رسول کے بعد علی ولی، علی کے بعد حسن ولی، حسن کے بعد حسین ولی، تو نام تو ہر کوئی رکھ سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں اس مجمع میں اگر کسی کا نام شیر علی ہے تو وہ خود شیر بھی ہو، ضروری تو نہیں ہے۔ نام اتنا مضبوط نہیں ہوتا جتنی صفت مضبوط ہوتی ہے۔ بندے کا نام شیر نہ بھی ہو پر اگر صفت کے اعتبار سے بہادر ہو تو دنیا بولتی ہے یہ شیر ہے، کیونکہ صفت آپ کے نام سے زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔ نام لوگوں کو یاد نہیں رہتے، صفت لوگوں کو یاد رہتی ہے۔ تو اللہ نے بھی کیا بتا دی؟ صفت بتا دی کہ تیسرا ولی وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے، اور تاریخ بتاتی ہے زکوٰۃ کئیوں نے دی لیکن جیسی علی نے دی ویسی کسی نے نہیں دی۔ اتنا اسپیسیفک ایڈریس مسلمان کو مل جائے، حالت نماز، اور نماز میں بھی حالت رکوع میں زکوٰۃ دے، کیونکہ کوئی بھی رکوع میں زکوٰۃ نہیں دیتا۔ میں کہتا ہوں آپ کے یہاں جمعہ ہوتا ہے نا، فقیر باہر کھڑے رہتے ہیں، آج تو کوئی فقیر دیکھا ہے نماز کے بیچ میں آ جائے اللہ کے نام پہ دے دو؟ فقیر کو بھی اتنی عقل ہے، نمازی نماز پڑھ رہا ہے، بیچ میں کون مانگتا ہے؟ اور نمازی کو بھی پتا ہے کہ کوئی فقیر آتا نہیں، نہ نمازی کو جلدی نہ فقیر کو جلدی۔ اب فقیر کو پتا ہے نماز پڑھ کے نکلے گا تو مسجد سے ہی نا، تو دینا ہوگا تو مجھے دروازے پہ دے گا، میں اندر جا کے اس سے کیوں مانگوں؟ اور نمازی کو بھی پتا ہے کہ بھائی جلدی کیا ہے، نماز ختم ہوگی میں فقیر کو جا کر دوں گا۔ لیکن تاریخ لکھتی ہے یہاں فقیر کا مزاج بھی اور تھا، نمازی کا مزاج بھی اور تھا۔ فقیر نمازیوں کے بیچ میں آیا، سارے نمازیوں نے کہا کہ عجیب سا فقیر ہے، بیچ میں آ گیا ہے، چلو نماز ختم ہوگی اس کو دے دیں گے۔ لیکن علی نے اس سے زکوٰۃ دی، کیونکہ تاریخ نے نہ کوئی ایسا فقیر دیکھا نہ ایسا نمازی دیکھا۔ مفسر فرماتے ہیں کیوں فقیر کو علی نے زکوٰۃ دی اور فقیر نے علی سے زکوٰۃ مانگی؟ کہ کیونکہ علی فقیر کو جانتے تھے، فقیر نمازی کو جانتا تھا۔ علی فقیر کے مزاج کو جانتے تھے، فقیر علی کے مزاج کو جانتا تھا۔ کہ کیسے جانتا تھا؟ کہ کیونکہ مانگنے والا جبرائیل تھا، دینے والے علی مرتضیٰ تھے۔ بہترین دلیلیں آپ کے پاس موجود ہیں، قرآن کی آیتیں گواہ ہیں، ان کی کتابیں گواہ ہیں، لیکن ضرورت یہ ہے کہ مومن تھوڑا سا پڑھے۔ یہ ظلم ہے کہ ہم اپنے مکتب کو نہیں پڑھتے۔ پورے مجمع سے بولوں عاشق علی ہو کہ نہیں؟ ہے نا عاشق علی؟ اب پورے مجمع سے پڑھوں کہ پورے مجمع نے کون سا ایسا شخص ہے جس نے پوری نہج البلاغہ پڑھی ہے؟ یہ ظلم ہے کہ میں عاشق علی ہوں لیکن آج تک میں نے علی کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ یہ ظلم ہے کہ بس مجھے نام نہج البلاغہ آتا ہے، مجھے نام قرآن آتا ہے،
یہی حال مسلمانوں کا. انہوں نے شیعوں کا لفظ سنا ہے، پتہ ہی نہیں شیعہ ہیں کیا. مطلب نہ وہ شیعوں کو پڑھتے ہیں اور شیعہ علی کو نہیں پڑھتے. ہمیں سننے کی عادت ہے، ہمیں ذات ہم. یہ ظلم ہے. قیامت کے دن مولا سوال کریں گے کہ تم میرا شیعہ تھا، تم نے زندگی میں علی کو پڑھا کتنا تھا؟ آج آپ کے بچے کو جتنے ایکٹر ایکٹریسز کے نام یاد ہیں کہ اتنے مولا علی کے فرامین بھی یاد ہیں. مجھے پتا ہے وہ پہنتا کیا ہے، اسے پسند کیا ہے، وہ چلتا کیسے ہے، سب کچھ پتا ہے. لیکن میں نے کتنا امیر المومنین کو پڑھا، میں نے کتنا اپنے امام جعفر صادق کو پڑھا. تو یہ وہ معاشرہ ہے. اگر میں آپ سے ایک سوال کروں، انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ جواب دیجیے اس کا. نفس. دوسرا شیطان. تیسرا جہالت. سب سے بڑا دشمن انسان کا انسان کی اپنی جہالت ہے، اور کوئی آپ کا دشمن نہیں ہے. نفس بھی تبھی اٹیک کرتا ہے جب میں جاہل ہوتا ہوں. شیطان بھی تبھی گمراہ کرتا ہے جب میں کیا ہوتا ہوں؟ جاہل ہوتا ہوں. اب دلیل لے کے آپ کو سمجھاؤں گا. بھائی ایران کا ایک بادشاہ ہے مثلاً شاہ عباس، نام سنا ہوگا. کسی کو پتا ہے شاہ عباس کی قبر کہاں ہے؟ پتا ہے کسی کو؟ نہیں پتا. اب مجھے پتا ہے کہ آپ کو پتا نہیں. مجھے پتا ہے کہ آپ کو پتا نہیں. اب جو پتا میں دوں گا اس پتے پہ آپ چلو گے. یہ آپ کی کمزوری ہے. مولوی مفتی اسی کمزوری سے استفادہ کرتا ہے. جسے پتا ہو کہ شیعوں کے عقیدے کیا ہیں اسے تو گمراہ کیا ہی نہیں جا سکتا. بڑے سے بڑا مفتی ہو جسے پتا ہو نا شیعوں کے عقیدے کیا ہیں، ارے ایرا غیرہ اسے بولے شیعہ ایسے ہوگا، تم جھوٹ بول رہے ہو، شیعہ ایسے ہوتے ہی نہیں. لیکن جسے پتا نہ ہو کہ شیعہ کیا ہیں تو میں جو بھی فیڈ کروں گا وہ آپ کی میموری میں کیا ہو جائے گا؟ سیو ہو جائے گا. اب مجھے پتا ہے کہ آپ کو پتا نہیں کہ شاہ عباس کی قبر کہاں ہے، اور میں مولانا سید ممبر پہ آ گیا اور آپ کو بولا بھائی ایران جب بھی جانا شاہ عباس کی قبر جو ہے وہ خرم شہر میں ہے. آپ نے سنا، مان لیا. باہر نکلے جو بھی ملا، ہاں بھائی مولانا نے بولا ہے شاہ عباس کی قبر کہاں ہے؟ خرم شہر میں. ہاں مولانا نے بولا ہے شاہ عباس خرم شہر میں. چلتے چلتے ایران پہنچے، ایرانیوں کو بولا بھائی شاہ عباس کی قبر جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ خرم شہر میں. تو ہے ہی نہیں. کہ ہمارے مولوی نے بولا ہے. کیسے نہیں؟ ہمیں تو جانا ہے کیونکہ مولانا نے بولا ہے. تو میں نے آپ کو غلط پتہ دے کے غلط جگہ روانہ کر دیا. چلتے ہیں جنت کے چکر میں لیکن سیدھا جہنم ہی پہنچ جاتے ہیں نا. پتہ ہی غلط ہے، ایڈریس ہی غلط ہے. لیکن دوسرا سوال، آپ سب کو پتا ہے کہ مولا علی کی قبر کہاں ہے؟ سب کو پتا ہے. ہاں. اب میں قرآن اٹھاؤں سر پہ، موٹی موٹی 8-10 قسمیں کھاؤں اور بولوں کہ علی کی قبر مشہد میں ہے، مانو گے؟ قسمیں کھا رہا ہوں، قرآن اٹھا رہا ہوں، کیوں نہیں مان رہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو ماننے سے روک رہی ہے؟ وہ آپ کا علم ہے. کتنا پاورفل ہے. جب مجھے کسی چیز کا پتہ ہو تو دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت بھی مجھے گمراہ نہیں کر سکتی. تو سب سے بڑا دشمن انسان کا کون ہے؟ انسان کی اپنی جہالت ہے. اور جاہل میں خود رہتا ہوں. قرآن کی پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اقرأ. کیونکہ حیوان کا غریزہ کل میں نے کہا بہت مضبوط ہے. شہید مطہری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہے. ایک شخص آتا ہے کہتا ہے میں نے ایک پرندے کی آواز کو سنا، شور سنا، اور جب نزدیک گیا اور پرندے کو دیکھا تو دیکھا اس کے چند بچے اس گھونسلے میں پڑے ہوئے ہیں. یہ کمیونسٹ لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں. اور وہ پرندہ اڑ رہا ہے. کیوں چیخے مار رہا تھا؟ کیونکہ ایک سانپ تھا جو اس کے بچوں کو کھانا چاہتا تھا. تو اس پرندے میں کیونکہ اولاد کی کیا ہے؟ محبت ہے. اس محبت کی وجہ سے یہ چیخ رہا تھا. جب اسے کوئی ہیلا وسیلہ نہ ملا وہ دور سے گیا اور اس نے کوئی کیڑا میڑا پکڑا اور لایا اور سانپ کے سامنے پھینکا. سانپ اس کیڑے کو کھا کے نیچے اتر گیا. پہلی بات اس نے کہا اس پرندے کو کس نے سکھایا؟ نیچر اگر چیزوں کو پیدا کرتی ہے لیکن سکھاتا کون ہے ان کو؟ یہ کس اسکول میں سیکھے؟
یہ کس کالج میں گئے؟ توحید مفضل کی آپ پوری توحید مولا چھٹے امام کی پڑھیے کہ کتنی پیاری کتاب ہے امام کی، کہ فرماتے ہیں لومڑی کو جب شکار نہیں ملتا تو لومڑی کیا کرتی ہے؟ صحرا میں چلی جاتی ہے، اپنے پیٹ پہ مٹی ڈال دیتی ہے، اور جب لاش خور اڑنے والے پرندے اوپر سے اڑتے ہیں وہ دور سے یہ سمجھتے ہیں کہ لومڑی مری ہوئی پڑی ہوئی ہے، اور جیسے نزدیک آتے ہیں اس کے پیٹ کے قریب یہ جھپٹ کے ان کو پکڑ دیتی ہے۔ کہ لومڑی کو کس نے سکھایا؟ نیچر خلق کر سکتی ہے لیکن اتنی تعلیم کس نے دی؟ اس کو کس نے سکھایا؟ چلو انسان کے پاس دماغ ہے، میموری ہے، لیکن ایک چھوٹا سا پودا جب بڑا ہوتا ہے اس پودے کو کون سکھاتا ہے اس کو کس طرح گرو کرنا ہے، خود کو بچانا، بچوں کو بچانا، زندگی کیسے گزار۔ حیوان کا غریزہ انسان سے 100 گنا زیادہ پاورفل ہے، کیونکہ حیوان دنیا میں آ کر کسی مدرسے میں پڑھتا نہیں ہے، لیکن آپ کا غریزہ حیوان سے بہت کمزور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو اللہ نے ایک طاقتور چیز دی جس کا نام کیا ہے؟ عقل ہے۔ اگر آپ عقل کو مضبوط نہیں کرو گے تو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہاں انسان ہو کر دفن کیا جائے گا لیکن جب قیامت میں اٹھائے جاؤ گے قردۃ خاسئین، حیوانوں کی شکلوں میں اٹھائے جاؤ گے، کیونکہ بنایا انسان تھا پر تم نے زندگی کون سی گزاری؟ حیوان کی زندگی گزاری۔ معصوم کی روایت ہے، حیات الحیوان کو پڑھیے، فرماتے ہیں بعض لوگ قیامت کے دن مکھی کی طرح اٹھائے جائیں گے۔ مکھی آئے گی، انسان نہیں ہوگا، سامنے مکھی آئے گی۔ کہ کیوں مولا؟ فرمایا کیونکہ مکھی صفت ہے، جو صفت وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اگر صفت وحشیوں والی ہے تو وحشی حیوان، وحوش مطلب حیوانات ہیں، حیوانی شکل میں، درندگی کی شکل میں بلند کیا جائے گا۔ فرمایا بعض لوگوں کو مکھی کی شکل کا، مولا کیوں؟ فرمایا مکھی صفت ہوں گے۔ کون سی مکھی؟ جو گندگی پہ بیٹھتی ہے، شہد کی مکھی نہیں، گندگی والی مکھی کی شکل میں۔ مولا کیوں؟ فرمایا دیکھتے ہو کہ جو گندگی کی مکھی ہوتی ہے، آپ نے سامنے پھول بھی رکھے، گلاب کے پھول بھی رکھے، بہت اچھی چیزیں رکھی، لیکن مکھی کہاں جا کے بیٹھتی ہے؟ گندگی پہ۔ ایک انسان نہا کے آتا ہے صاف ستھرا، پورا بدن اس کا صاف ہے، لیکن بدن کے کسی کونے پہ زخم ہے اور وہاں پہ خون ہے، مکھی پورے صاف بدن کو چھوڑ کے کہاں بیٹھتی ہے؟ جہاں پہ زخم ہے۔ کہ بعض لوگ مکھی صفت ہیں، انسانوں کی اچھائیوں کو چھوڑ کے اس مسلم کی ایک برائی پہ چپک جاتے ہیں۔ مومن بھائی ہے، مسلم بھائی ہے، علی والا ہے، لیکن میں اس کی اچھائیوں کو نہیں دیکھتا، کس پہ چپک جاتا ہوں؟ ایک برائی پہ چپک جاتا ہوں۔ فرمایا مومن برائیوں کو نہیں دیکھتا، مومن اچھائیوں کو دیکھتا ہے۔ حضرت عیسیٰ جا رہے ہیں، ایک مرا ہوا گدھا تھا، سارے اصحاب نے ناک پہ کپڑا رکھ لیا، اور جب اللہ کے نبی نے اس گدھے کو دیکھا کہا اس کے دانت کتنے سفید ہیں۔ یعنی سب کو پہلے برائی یاد آئی، اللہ کے نبی کو سب سے پہلے کیا یاد آئی؟ اچھائی یاد آئی۔ یہ وہ انسان ہے، سب سے مضبوط ترین چیز کیا ہے؟ عقل ہے۔ اب آپ کو ایک لطیفہ بھی سنا دوں۔ ایک مولانا انڈیا کے ایک گاؤں کے اندر گئے اور گاؤں والوں کو کہا بھائی نماز آتی ہے؟ کہ نہیں مولوی صاحب، ہمیں تو ذاکر نے بتایا ہے کہ شیعوں کی نماز نہیں ہوتی، شیعہ کی نماز علی علی کرنا، ہم ایک یا علی کہتے ہیں، دن کی پوری نماز ادا ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا بندہ خدا، اگر نماز کی معافی ہوتی تو سب سے پہلے علی کے لیے ہوتی۔ عقل سے تو سوچو، جب مولا علی کی زندگی میں ایک نماز قضا نہیں تو علی والے کی نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ اب بندہ اگر عاقلانہ زندگی گزارے، مثلا جیسے بولا جاتا ہے، سندھ میں بھی ایک مومن ہمارے مسجد کا کام کرتے تھے، مرحوم ہو گئے، کہتے مولانا سندھ کے گاؤں میں گیا مسجد بنانے، گاؤں والے ڈنڈے اٹھا کے آئے، یہاں امام بارہ ہوتا ہے، مسجد نہیں ہوتی۔ کہ بندے خدا نماز کہاں پڑھتے؟ ہم پڑھتے ہی نہیں، ہماری نماز علی علی کرنا، حسین حسین کرنا ہمارے اوپر تو۔ کہ مسجد کیوں نہیں بناتے؟ کہ مسجد علی کا مقتل ہے، عالم علی کے مقتل میں نہیں جائیں گے۔ اور ہمارے دوسرے مولانا تھوڑے تیز تھے، جب اس کو پنڈی میں کسی ملنگ نے بولا نا کبھی نماز پڑھتے ہو؟ کہ نہیں مولانا، نماز سے ہمارے کیا ہے، یہ تو مقتل کا ہے، علی ابن ابی طالب ہے۔ اس نے کہا میں سوچ رہا تھا کہ اگلے سال کربلا جاؤں اور 4-5 لوگوں کو اپنے خرچے پہ لے جاؤں۔ ملنگ بڑا خوش ہوا کہ مولوی صاحب یہ تو بڑا اچھا کام ہے، تو مجھے بھی لے چلی؟ کہ نہیں، تو آج تو نے مجھے بتایا کہ جو مقتل ہے وہاں جایا نہیں جاتا، تجھے تو میں نہیں لے جاؤں گا، کیونکہ کربلا حسین کا مقتل ہے۔ تب جا کے اس کی عقل کھلی کہ بھائی ہم کربلا جا رہے ہیں۔ کہ تو ایک کے مقتل پہ نہیں جا رہا، 72 کے مقتل پہ کیسے جائے گا؟ تو
عقل جب بندے کی جاہل ہو، مولوی نے سمجھایا، لوگوں کی عقلیں کھلیں کہ ٹھیک ہے مولانا صاحب اب نماز بتائیے، ہمیں تو علم نہیں تھا، آج علم آ گیا، ہم پڑھتے ہیں۔ کہ وضو آتا ہے؟ کہ وضو پھر کیا ہوتا ہے؟ کہ بھئی نماز سے پہلے وضو کرنا پڑتا ہے، پھر نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں سکھائیے۔ اب کا گاؤں کے 400 لوگ 400 کو سکھاتے تو مولوی صاحب کا کیا ہوتا؟ کہ نماز کا وقت ہی نکل جانا تھا۔ کہ کوئی نہر ہے گاؤں میں؟ کہا مولانا ایک بڑی نہر ہے۔ کہ سارے آؤ نہر کے کنارے۔ کہتے مولانا صاحب سب کو نہر کے کنارے لے کر آئے اور کہا کہ دیکھو جیسے میں وضو کروں یہ پانی ہے، مجھے دیکھ کے سب وضو کرو۔ کہ ٹھیک ہے مولانا صاحب۔ مولانا نے کلی کی ناک میں پانی ڈالا، چہرہ دھویا، دایاں بازو، سر کا مسا۔ اب جب پاؤں کا مسا کرنے جاتے تھے تو پانی تھا، نہر کا کنارہ تھا، تو بیچارے مولوی صاحب کا پاؤں پھسل گیا اور سیدھا نہر کے اندر۔ قوم تھی جاہل، جہلا کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ قوم کسے فالو کر رہی ہے؟ مولوی کو۔ وضو کا پتہ نہیں، سب نے سمجھا کہ یہ لاسٹ پارٹ ہے وضو کا۔ ساری قوم اس کے بجائے کہ مولوی کو نکالتی، وہ خود بھی اس کے اندر۔ تو جب جاہل قوم کا لیڈر پھسلتا ہے تو پوری قوم پھسل جاتی ہے۔ یہ آج پھسلے ہوئے لوگ جو آپ کو نظر آتے ہیں، شیعہ ہوں یا غیر شیعہ ہوں، وہ جاہل ہیں۔ جہالت انسان کو ڈبو دیتی ہے۔ سب سے زیادہ زخم جو اہل بیت کو دیے وہ جاہلوں نے دیے۔ جہلا ایسے تھے، قاتل حسین جاہل بنتا ہے، عاقل آدمی کبھی بھی قاتل امیر المومنین نہیں بنتا۔ تو بہترین راستہ مکتب اہل بیت کو پھیلانے کا کون سا ہے؟ عقل کا راستہ ہے۔ اب جب میری عقل اپنی مضبوط نہیں، میں کسی اور کی کیا مضبوط کروں گا؟ ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ شیعوں کی عقل ٹین کے ڈبے کی طرح نہیں ہوتی کہ جلدی گرم بھی ہو جائے جلدی ٹھنڈی بھی ہو جائے۔ ٹین ہے نا، اسٹیل ہے، جلدی ٹھنڈا بھی ہوتا ہے جلدی گرم بھی ہوتا ہے۔ ہمارا مزاج یہ جلدی گرم بھی ہو جاتے ہیں جلدی ٹھنڈے بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں آخری زمانے میں حق کو تلاش کرنا ایسے ہے جیسے اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی چلے اور تو اسے دیکھ سکے۔ اتنا مشکل ہے۔ ایسے ہے جیسے ہاتھ پہ آگ کے انگارے کو رکھا جائے۔ اتنا مشکل زمانے میں حق پہ چلنا، اتنا مشکل زمانے میں شیعت کو پھیلانا، مکتب اہل بیت کو پھیلانا، اپنے مکتب کا دفاع کرنا، یعنی حقائق بھی بیان کرنے ہیں اور اپنا دفاع بھی کرنا ہے، یہ بہت بڑا مشکل ہے۔ تو بہترین راستہ یہ ہے کہ کم از کم اگر میں کہتا ہوں مثلاً وہ فلاں مدافع حرم ہے اور میں مدافع امیر المؤمنین ہوں، مدافع مکتب تشیع ہوں، تو کم از کم میرے بچے سے جب پوچھا جائے کہ بھائی عالی مدد کیوں کہتے ہو، اس کے پاس ایک دلیل تو ہونی چاہیے نا۔ یہ نہیں کہ اس سے وہاں بھی سوال کرے کہ تو یا علی مدد کیوں کہتا ہے، یہ جواب بولے بس کرتا ہوں تو کرتا ہوں کیونکہ میرے بابا نے سکھایا، میری اماں نے سکھایا۔ آبا و اجداد کی قبروں میں نہیں جاؤ گے، تجھے اپنی قبر میں جانا ہے۔ اگر مدافع مکتب اہل بیت ہو تو کم از کم تمہارے پاس ایک دلیل ہونی چاہیے۔ من احیاھا فکأنما احیا الناس جميعا، اگر تم ایک بندے کو بھی مکتب اہل بیت میں لا کر، اللہ کہتا تم نے ایک کو نہیں لایا، تم نے پوری کائنات کو شیعہ بنایا ہے، پوری کائنات کو اس کی دی ہے۔ میں نے ایک فارمولہ دیا تھا مومنوں کو، میں نے کہا تھا مثلاً آج کی مجلس میں 500 لوگ موجود ہیں، آج کی ڈیٹ میں آپ ایک عہد کریں، اپنے اندر وعدہ کریں کہ بھائی میں اگلے سال کی اسی ڈیٹ تک ایک بندے کو مکتب اہل بیت میں لاؤں گا، انسان بناؤں گا، متقی بناؤں گا، پرہیزگار بناؤں گا، ایک آدمی کو۔ اب وہ آپ کا ڈرائیور ہو سکتا ہے، نوکر ہو سکتا ہے، دوست ہو سکتا ہے، کلیگ ہو سکتا ہے۔ اگر ہر بندہ یہ نیت کرے نا کہ ایک سال میں زیادہ نہیں، بعض لوگ بہت زیادہ سوچتے مولانا پورے گاؤں بنانا ہے، نہیں، ایک بندے کو صحیح راستے پر لاؤ، اسے ہدایت دو، اس تک حق کا پیغام پہنچاؤ، ایسا بندہ جس کی عقل بیدار ہو، اور آپ اس کی عقل کو پالش کرو اور اسے قرآن اور سنت رسول کی آگاہی دو تاکہ اسے کیا مل جائے؟ ہدایت مل جائے۔ ایک بندہ، ہر بندہ اگر یہ عہد کر کے آج کی مجلس سے نکلے اور پریکٹیکلی پورا سال یہ محنت کرے، تو آج اگر 500 ہو، اگلے سال مجلس میں آؤ گے اور ہر بندہ ایک کو لے کر آئے تو کتنے ہو جاؤ گے؟ 1000 ہو جاؤ گے۔ اور یہ 1000 پھر عہد کریں، اگلے سال پھر محنت کریں، کتنے بن جائیں گے؟ 2000 بن گئے۔ ایسے شیعت نہیں بڑی، اہل بیت نے بڑے طریقے سے مکتب اہل بیت کو بڑھایا۔ کربلا میں 72 ہیں، جب چوتھے امام کا سب سے زیادہ جس امام نے غلام رکھے ہیں وہ مولا امام زین العابدین ہے۔ یہ تاریخ کا عجیب پہلو ہے،
سب سے زیادہ غلام رکھنے والا امام زین العابدین ہے. مور دین 2000 غلام. اب یہ نہیں ایک ہی وقت میں امام کے پاس سے نہیں، یعنی اتنے امام نے خریدے اور اتنے امام نے کیا کیے؟ آزاد کیے. غلام خریدتے تھے، اپنے گھر میں لاتے تھے، پھر آزاد کرتے تھے، خریدتے تھے، گھر میں لاتے تھے، پھر آزاد کرتے تھے. فرماتے ہیں اچانک 5ویں امام اور 6ٹھے امام کے درس میں جب مولا تدریس کرتے تھے، اتنا مجمع کہاں سے آتا تھا کہ 2000 شاگرد امام کے، 2500 لوگ امام کے درس میں پیسے دے کر بھی مولا کے درس میں آتے تھے. اچانک سے شیعت کہاں سے بڑھ گئی کہ ایک وقت ہے 72 ہیں، اتنے شیعہ نہیں ہیں، اور اچانک 6ٹھے امام کا زمانہ آتا ہے. 7ویں امام نے آرگنائزیشن آف لا بنائی، خمس کا سلسلہ 7ویں امام کے بعد چلا. 8ویں امام، 90 امام. شیعت اتنی مضبوط ہوتی گئی کہ امام نے نمائندے بنائے کہ مختلف شہروں میں اپنے نمائندے بنا. شیعت نہیں تھی، نمائندہ وہیں بھیجا جاتا ہے جہاں پہ شیعت ہو. کہتے ہیں یہ ساری محنت تھی مولا امام زین العابدین کی. کس طرح؟ لوگ کہتے ہیں مولا کے خطبے نہیں ملتے، مولا کے اتنا امر بالمعروف امام میں جیسے تقریر ہوتی چوتھے امام کی نہیں ملتی. امام کی زیادہ تر آپ کو کیا ملتی ہیں؟ دعائیں، صحیفے سجادیہ ملتا ہے. امام نے خاموشی کے ساتھ کام کیا. کیسے؟ مولا غلام خریدتے تھے، غلام کو اپنے گھر میں اپنی تربیت کے ذریعے سے علی کا عاشق بناتے تھے اور اسے معاشرے میں چھوڑ دیتے تھے. انہی غلاموں نے تبلیغ کر کر کے اب جب 6ٹھے امام کا زمانہ آیا، اب جب مولا درس دیتے کہتے تھے کہ وہی آزاد شدہ غلام تھے علی ابن حسین کے جو لشکر میں آتے تھے. اس طرح اہل بیت نے بڑے طریقے سے کام کیا، تب جا کے مکتب اہل بیت بنا. اور آج جب پوچھا جاتا ہے دنیا میں شیعہ کتنے ہیں تو سب کہتے ہیں مور دین 500 ملین دنیا میں شیعہ ہیں. یہ کس کی تبلیغ کا اثر ہے؟ یہ ذرا ذرا قطرہ قطرہ کر کے مکتب اہل بیت نے شیعوں کو بڑھایا، پیور شیعہ بنائے. لیکن اگر شیعہ پیور نہ ہو، جس کا عقیدہ مضبوط نہ ہو، جو برائے نام شیعہ ہو، جو پیدائشی شیعہ ہو، نہ یہ اپنے لیے مفید ہے نہ معاشرے کے لیے مفید ہے. لیکن اگر شیعہ ابو ذر غفاری جیسا ہو، مالک اشتر جیسا ہو، میں ہمیشہ کہتا ہوں کب تک اپنے ممبروں سے بولو گے کہ مالک ایسا تھا، سلمان ایسا تھا، میں سمیت تمار ایسا تھا، جناب ہور ایسے تھے، کب تک سلمان کی تعریفیں کرو گے؟ اگر علی کو سلمان کی ضرورت ہے تو تیرے امام زمانہ کو بھی کسی سلمان کی ضرورت ہے، تیرے مولا کو بھی کسی میں سمیت تمار کی ضرورت ہے. تو بولو نا مولا میں میسم بننے کے لیے تیار ہوں، میں سلمان بننے کے لیے تیار ہوں. اور تب تک نہیں بن سکتے جب تک علمی اعتبار سے اپنی عقلوں کو مضبوط نہ کرو. اے مومن تو روزانہ کتنا علمی اعتبار سے خود کو مضبوط کرتا ہے؟ تو ٹائم اپنے پیٹ کے لیے نکالتا ہے، ٹائم اپنے بدن کے لیے نکالتا ہے، ہر چیز کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے. لیکن یہ بتا علم کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی عقل کو مضبوط کرنے کے لیے تو کتنی محنت کرتا ہے؟ زیادہ نہیں. اگر بندہ ڈیلی، ہمارے استاد اخلاق فرماتے تھے کہ مولوی کو چاہیے، مولوی کو کم از کم ڈیلی 200 صفحے پڑھے، تب جا کے اچھا عالم بنتا ہے، تب جا کے اچھا مبلغ بنتا ہے. اور عام مومن کو چاہیے ڈیلی کم از کم 20 صفحے پڑھے، تب جا کے اس کا یہ خوراک عقل ہے. جب تک عقل کو خوراک نہیں دو گے تب تک مکتب کا دفاع نہیں کر سکتے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہمارے دیگر صلوات پڑھے محمد و آل اب علمی اعتبار سے آپ کو جناب سیدہ کی مظلومیت کو بیان کرنا ہے بہترین طریقہ، جس میں قانونی مختلف اطراف سے آپ کو کوئی مسئلہ بھی نہ ہو. زیادہ نہیں، اگر کوشش کی جائے ایک چھوٹی چھوٹی کتاب چھپوا دی جائے، میڈیا پہ پیج پہ ایک ایسا پیج بنا دیا جائے جس کے ذریعے آپ کس طرح کہتے ہیں شیعہ سوال کرتا ہے، امت سوال کرتی ہے، مسلمان سوال کرتا ہے، اسی طرح کے آپ کچھ سوالات نکالیں. کن کی کتابوں سے؟ اہل سنت کی کتابوں سے. میرا پورا خمسہ ہے کہ رسول خدا نے بنو امیہ کے بارے میں کیا بولا، رسول خدا نے امیر شام کے لیے کیا بولا. اچھا وہ باتیں محمد علی مرزا نے بھی کی ہیں. کیا کہتے ہیں شیعہ لعنت کیوں بھیجتے ہیں، اور آپ جا کے دیکھیے رسول نے کن کن پہ لعنت بھیجی ہے، وہ ساری چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں. اب اگر ہم اس پہ چلے گئے کہ سیدہ کے گھر کو آگ لگی تھی، تو یہ تھوڑا ان کی کتابوں سے آپ کے لیے ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا. یہ ہے الہجوم علی بیت فاطمہ، دھمکی دی گئی تھی کہ ہم گھر پہ حملہ کریں گے، یہ چیزیں آپ دکھا سکتے ہو. اصل مقصد یہ نہیں کہ یہ دکھایا جائے بی بی کے دروازے پہ حملہ ہوا ہے. ہمیشہ جب بحث کی جاتی ہے، استدلال کیا جاتا ہے، کسی مضبوط پوائنٹ سے کیا جاتا ہے. اگر آپ اسٹارٹ یہ کمزور پوائنٹ سے لوگے تو کیا ہوگا؟ آپ مناظرہ ہار جاؤ گے، علمی بحث میں آ جائے. 200 کے قریب حوالے ہیں
کہ رسول نے فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے، بضعہ ٹکڑا، منی میرے وجود کا ٹکڑا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ تو میرے ہاتھ سے محبت کرتا ہے تو میری انگلی کو کاٹ دے، نہیں، انگلی کو کاٹا تو گویا تم نے کس کو تکلیف دی ہے؟ مجھے تکلیف دی۔ جب میں کہتا ہوں میں خود سے محبت کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنی آنکھ کو پھوڑ دوں۔ دنیا بولے گی نہیں تو اپنے بدن سے محبت نہیں، بضعۃ منی مطلب میرے وجود کا ٹکڑا ہے، مطلب فاطمہ میرا وجود ہے، اور جس نے اسے تکلیف دی اس نے کسے تکلیف دی؟ میرے وجود کو تکلیف دی۔ یہ روایتیں موجود ہیں۔ اب چند روایتیں آپ کے سامنے، تاکہ یہ معتبر ترین کتابیں مثلا صحیح بخاری، بیہقی سنن کبریٰ میں، ذہبی اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، تاریخ اسلام، یہ تقریباً ہر شیعہ کے پاس ریفرنسز ہونے چاہیے، اور یہ مسلمہ بحثیں ہیں جو ان کو ان کے مفتی نہیں بتاتے۔ اب آپ کو ضروری نہیں آپ گلی کوچوں میں بتاتے پھرے، نہیں، اس وقت سوشل میڈیا نے اتنا کام آسان کر دیا ہے، آپ روایتیں لکھیں، مختلف کنٹینٹ کے ذریعے کتابیں لائیں، ریفرنسز لائیں، ان کتاب کو بیان کریں۔ جو بھی پڑھا لکھا آدمی ہوگا نا وہ آپ کی بات کو سنے گا، وہ آپ کی بات کو سمجھے گا، اس میں لکھا ہوا ہے۔ اب یہ صحیح بخاری میں اور ذہبی نے تاریخ الاسلام میں، اور دوسری مثال ابن قتیبہ نے کتاب الامام والسیاست، اس میں لکھتا ہے کہ پہلے خلیفے اور دوسرے خلیفے، یعنی دوسرے خلیفے نے پہلے خلیفے کو بولا کہ آؤ ہم چلتے ہیں کس کے پاس؟ نبی کی بیٹی جناب فاطمہ کے پاس۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہم سے ناراض ہیں اور لہٰذا ہم چلتے ہیں ان کو راضی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ سیدہ کے پاس پہنچے، لیکن سیدہ نے ملنے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ اور اچھا یہ ہمارے یہاں تو نہیں، ان کے یہ ہے کہ گھر کے اندر تک گئے اور یہاں تک کہ بی بی نے اپنا چہرہ کیا کر دیا؟ پھیر دیا، اور یہاں تک فرمایا بی بی نے کہ خدا کی قسم ہے میں ہر نماز کے بعد شکایت کرتی ہوں اپنے بابا سے تمہاری کہ میں تم سے ناراض ہوں۔ اب یہ باب خمس ہے، یہ صحیح بخاری ہے، اس میں لکھا ہوا ہے فغضبت فاطمہ بنت رسول اللہ فحجرت ابا بکر فلم تزل مہاجرتہ حتی توفیت، جب تک زندہ تھی بی بی نے کوئی کلام نہیں کیا، تب تک بی بی کیا تھی؟ ناراض تھی۔ اب یہ اسی کتاب میں دوسرا حوالہ ہے فوجدت فاطمہ علی ابی بکر فی ذلک فحجرتہ فلم تکلمہ حتی توفیت۔ دوسرا ہے کہ جب انہوں نے فی باب قول النبی کہ لا نورث ما ترکناہ صدقہ، جب اس نے بولا کہ رسول خدا کا یہ فرمان ہے کہ جو بھی ہم چھوڑتے ہیں وہ کیا ہے؟ صدقہ ہے، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ پھر فرماتے اس کے بعد فحجرتہ فاطمہ فلم تکلمہ حتی ماتت، ایک جگہ پہ وفات ہے، ایک جگہ پہ ماتت ہے، کہ جب تک زندہ تھی بی بی نے کلام نہیں کیا۔ اچھا یہ بیہقی سنن کبریٰ میں لکھا ہے فغضبت فاطمہ علی ابی بکر فحجرتہ فلم تکلمہ حتی ماتت فدفنتہ علی لیلا، کہ جب تک زندہ تھی کلام نہیں کیا، اور علی بن ابی طالب نے ان کو رات کو کیا کر دیا؟ دفن کر دیا۔ اور اسی بخاری کی حدیث ہے، ابن قتیبہ امام سیاست میں لکھتے ہیں، جناب بی بی عائشہ سے منقول کرتے ہیں، وہ فرماتی ہے جب تک زندہ تھی انہوں نے کلام نہیں کیا، اور وصیت کی مولا علی بن ابی طالب کو کہ یا علی مجھے رات میں دفن کرنا اور خلیفۃ المسلمین کو میرے جنازے میں آنے کی اجازت نہ دینا۔ یہ سارے حوالے اہل سنت کتابیں موجود ہیں جس کو کبھی بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور فرماتے ہیں جب آئے، وہ ڈیٹیل میں ابن قتیبہ لکھتے ہیں، جب آئے بی بی سے کلام کیا تو بی بی نے ان کو کہا کہ یقین کریے فاطمہ کہ میں اپنی بیٹی سے بھی یعنی عائشہ سے بھی آپ سے زیادہ عقیدت رکھتا ہوں، محبت رکھتا ہوں، مجھے پتہ ہے آپ رسول کا پارہ جگر ہیں، میں آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتا، لیکن رسول کی حدیث ہے کہ انبیاء کا کوئی ورثہ نہیں ہوتا، میں اسی حدیث پہ عمل کر رہا ہوں۔ تو یہاں پہ سیدہ نے فرمایا فإنی اشہد اللہ ملائکتہ انکما استختمانی وما ارضیتمانی ولئن لقیت النبی لشکوتما الیہ، کہتی کہ تم نے نہیں سنا، میرے بابا نے فرمایا جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، خدا کی قسم ہے جب قیامت کا دن ہوگا میں اپنے بابا کی خدمت میں جاؤں گی، میں کیا کروں گی؟ شکایت کروں گی۔ یہ ساری چیزیں روایت اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ایک تو کتاب وہ ہوتی ہے جو کتاب بولتے ہیں روایت ضعیف ہے، ضعیف السند ہے، لیکن جو صحیح مسلم اور صحیح بخاری ہے وہ کتاب ان کے نزدیک کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اب اس پہ ایک شبہہ ہے جس کا جواب میں کل دوں گا۔ یہ میں نے روایت اس لیے پڑھی کیونکہ اس میں خود بی بی اپنے زبان سے کہتی ہیں کہ میں راضی نہیں ہوں، لیکن وہ جو آپ روایت پڑھتے ہیں نا کہ فاطمہ بضعۃ منی، میرے وجود کا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقط آذانی، جس نے اس کو اذیت دی اس نے کسے اذیت دی؟ مجھے اذیت دی۔ اسی پاکستان کا ایک ٹی وی پہ آتا ہے، مفتی ہے،
اس نے ایک شبہ اٹھایا. اچھا یہ بھی روایت ان کے بخاری میں جس پہ میں ٹچ اس کا کل دوں گا. اس نے یہ بولا کہ یہ جو آپ بولتے ہیں کہ سیدہ کو خلفاء نے ناراض کیا تھا، تو صرف خلفاء نے تو نہیں کیا تھا. اس بیس پہ اگر آپ بول رہے ہیں تو ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے سب سے پہلے ناراض علی نے کیا تھا. حدیث لاتے ہیں، وہ بھی صحیح بخاری کی ہے کہ علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے. سیدہ کو پتہ چلا، نبی منبر پر گئے اور کہا کہ لوگوں وہ جو میرا دوسرا داماد ہے عبد الشمس والا، میں نے اس کو قول میں سچا پایا، وفادار ہے، اس نے ہمیشہ مجھے خوش کیا ہے، لیکن خدا کی قسم یاد رکھنا کہ جس نے میری بیٹی کو تکلیف دی اس نے خدا کو تکلیف دی. فاطمہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے، میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے حلال کو حرام کروں، حرام خدا کو حلال کروں، اور میں کبھی ہونے نہیں دوں گا کہ اللہ کی نبی کی بیٹی اور دشمن خدا کی بیٹی ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں. مطلب کیا؟ ابو جہل کی بیٹی دشمن خدا کی بیٹی اور میری بیٹی نبی کی بیٹی، میں نہیں چاہتا کہ دونوں بیٹیاں کیا ہو جائیں، ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں. اس کو بہت زیادہ ایام فاطمیہ میں ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. کئی نوجوان پریشان ہیں مولانا، اور ایک روایت ہماری کتابوں سے بھی، شیخ مفید کی کتاب سے بھی لائی جا رہی ہے کہ بھئی یہ تو شیعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ علی رجل شقی من الاشقیاء، ایک شقی من الاشقیاء آیا سیدہ کے دروازے پر، بولا کہ علی بن ابی طالب کا ارادہ ہے کہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرے. بی بی آتی ہیں رسول خدا کے پاس اور فرماتی بابا تجھے میری پرواہ نہیں ہے کہ علی شادی کر رہا ہے اور تم بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر رہے. تو یہاں پہ رسول مسجد میں گئے، رسول نے پہلے خلیفے، دوسرے خلیفے، تیسرے خلیفے کو بلایا اور آخر میں علی کو بلایا، اور علی تھکے ٹوٹے ہوئے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور زمین پہ لیٹے ہوئے تھے. مطلب لقب ملا نا ابو تراب، زمین پہ لیٹے ہوئے تھے اور علی کو بلایا کہ یا علی میں نے سنا ہے کہ تو دشمن خدا کی بیٹی سے شادی کر رہا ہے. امیر المومنین، اچھا یہاں تک لاتے ہیں، اگلا جملہ نہیں لاتے. وہاں بھی یہاں تک لاتے ہیں شیعہ کتاب سے، اگلا جملہ نہیں لاتے. مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، آپ کو کس نے بتایا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں. اچھا یہ جملہ نہیں لاتے، وہ آدھا جملہ لاتے ہیں کہ سیدہ نے شکایت کی. وہ حالانکہ اس روایت پہ بھی میں بحث کروں گا، یہ ضعیف السند روایت ہے، اور جو خود صحیح بخاری میں روایت ہے اس راوی کا نام ہے مسور ابن مخرمہ. اور جب آپ اس کی تاریخ پڑھیں گے آپ پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے. اس کا پورا میں نے انشاءاللہ کل اس کا پوسٹ مارٹم کروں گا کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ راوی کیسا ہے جس نے روایت کی ہے. تو مسلمان اگر کوئی خبر، قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی خبر دینے والا تجھے خبر دے، سب سے پہلے یہ دیکھو کہ بندہ سچا بھی ہے کہ نہیں ہے. اگر فاسق تیرے اوپر خبر لے کر آتا ہے تو وہ خبر، اب اس پوری روایت میں توہین رسول بھی ہے، توہین سیدہ بھی موجود ہے کہ رسول خدا یہ فرمائے میں کسی حلال کو حرام نہیں کرنا چاہتا، کسی حرام کو حلال نہیں کرنا چاہتا. کس کے لیے؟ بیٹی کے لیے. اور قرآن میں سورہ تحریم میں موجود ہے کہ رسول خدا ایک حلال کو جب نہیں کھا رہے تھے تو اللہ نے آیت اتار دی کہ حبیب خدا تجھے حق نہیں ہے تو حلال چیز کو کیا کرے، اپنے اوپر حرام کرے. اور بیٹی کے لیے بولیں کہ میں نہیں چاہتا کہ حلال کو حرام کیا جائے، حرام کو حلال کیا جائے. دوسرا یہ بولیں کہ میں نہیں چاہتا اللہ کی دشمن کی بیٹی اور نبی کی بیٹی ایک جگہ پہ کیا ہو جائے، جمع ہو جائے. تمام اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ رسول خدا نے ایک بیٹی کسے دی؟ جناب عثمان کو دی نا. تو اگر رسول نہیں چاہتے تھے کہ نبی کی بیٹی دشمن خدا کی بیٹی سے جمع ہو جائے، جناب عثمان نے 2 دشمن خدا کی بیٹیاں لائی تھیں. ایک کا نام رملہ ہے، وہ بھی کس کی بیٹی ہے؟ دشمن خدا کی بیٹی ہے. اگر ایسا ہوتا تو یہ قانون ہر جگہ پہ چلنا چاہیے تھا. تو کئی جگہوں پہ پھنس جاتے ہیں، لیکن مومن کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. انہی عقیدوں کے ذریعے سے شیعہ جوانوں کو کیا کیا جا رہا ہے؟ گمراہ کیا جا رہا ہے. لیکن اگر آپ اصلی کتب کو پڑھیں گے، کم از کم ایک تو دلیل آپ کے ذہن میں ہو، تو آپ اپنا بھی دفاع کر سکتے ہیں، اپنے عقیدے کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. فرمائیے وہ وجود ہے کہ مومن اگر اسے راضی کر لو تو خدا راضی ہو جاتا ہے. کیوں اتنا مقام ہے کربلا میں جناب حور کا؟ اہل بیت فرماتے تھے ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے
جب کوئی ہماری ماں کا احترام کرتا ہے۔ فرمایا نحن حجج اللہ، ہم اللہ کی طرف سے تمہارے لیے حجت ہے، اور اگر ہمارے لیے کوئی حجت ہے تو ہماری ماں فاطمہ اللہ علیہ۔ کتنا مقام سیدہ کا۔ فرماتے ہیں جب حر نے امام حسین کا لشکر روکا، امام نے حر کے گھوڑے کے حر نے امام حسین کے گھوڑے کے لگام کو پکڑا۔ یہاں پہ امام حسین نے ایک جملہ کہا کہ اے حر ثقلت کو امک، تجھ پہ تیری ماں روئے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عرب میں اگر کوئی کسی کو یہ جملہ بولتا، یہ جملہ بڑا توہین آمیز جملہ تھا، مطلب تیری ماں تیری عزا کو بیٹھے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ حر کی آنکھوں میں خون جمع ہو گیا، لیکن ادب تھا، جب تک ادب زہرا نہیں تب تک کچھ بھی نہیں۔ حر نے کہا حسین میں بھی جواب دے سکتا ہوں لیکن کیا کروں، میری ماں کنیز ہے، تیری ماں سیدۃ النساء العالمین ہے۔ فرماتے ہیں یہی وہ جملہ تھا جس کی وجہ سے حر کی شفاعت کی امام حسین۔ اور جب زمین کربلا پہ حر گرا تو مولا حسین دوڑے دوڑے حر کے پاس گئے، حر کا سر اپنی گود میں رکھا۔ تاریخ لکھتی ہے امام حسین کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید حر کو یہ بات بری لگی ہو کہ حسین نے میری ماں کے لیے کیوں کہا کہ تیری ماں تجھ پہ روئے۔ حر کے دل سے نکالنے کے لیے امام نے فرمایا کہ حر تیری ماں کتنی شریف تھی، جس نے تجھ جیسا بیٹا جنا ہے۔ کسی شہید کو یہ شرف نہیں ملا جو امام نے حر کو عطا کیا۔ ایک مرتبہ حسین نے جیب سے رومال نکالا، کہا حر اس رومال کو اماں زہرا نے اپنے ہاتھوں سے سیا ہے، تو نے میری ماں کا احترام کیا۔ وہی رومال امام نے حر کے ماتھے پہ باندھا۔ مطلب قیامت کے دن ہر شہید اٹھے گا لیکن حر کا رومال گواہی دے گا یہ وہ ہے جس نے سیدہ کا احترام کیا تھا۔ چھٹے امام کا زمانہ ہے، ایک صحابی دوڑا دوڑا ہے، مولا آپ کا چاہنے والا ہے، اسے وقت کے حاکموں نے پکڑا ہے اور سزائے موت سنائی ہے۔ امام نے فرمایا کیا اس نے چوری کی؟ کہا نہیں مولا۔ قتل کیا؟ نہیں مولا۔ کہا پھر ایسی سزا کیوں؟ کہا مولا چل رہا تھا، چلتے چلتے گرا، اور جب گرا تو اس کے کمر پہ چوٹ آئی۔ جیسے چوٹ آئی اس نے سیدہ کی قاتل کا نام لے کے اس پہ لعنت کی۔ وقت کا حاکم سپاہی کھڑے تھے، انہوں نے سن لیا اس نے کھلم کھلا لعنت کی ہے، پکڑ کے حکم دیا ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ کہتا ہے میں نے دیکھا چھٹے امام کھڑے ہوئے مصلی عبادت پہ بیٹھے، رو کر کہنے لگا اے خدا میں تجھے میری دادی زہرا کا واسطہ، اس جوان کو آزادی مل جائے۔ کہتا ہے تھوڑی دیر نہیں گزری وہ جوان دوڑا دوڑا مولا کی خدمت میں آیا، امام نے ماتھے کا بوسہ دیا، اپنی دربار میں بٹھایا۔ کہ جوان یہ بتا اتنے لوگ زمین پہ گرتے ہیں، سب کو چوٹیں آتی ہیں، لیکن کوئی میری دادی کے قاتل پہ لعنت نہیں بھیجتا، تو نے کیوں بھیجی؟ کہ مولا جب میں گرا تھا تو میری کمر پہ چوٹ آئی، اتنی تکلیف تھی میں سانس نہیں لے پا رہا تھا، اور میں نے آپ ہی سے سنا تھا کہ سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ یہ سوچ کے رو رہا تھا کہ میری آقا زادی کو تکلیف اتنی ہوئی ہوتی ہے۔ تبھی میرے چٹے ماں فرماتے ہیں آئے مومن نبی ذاکر نے مسائل پڑھے نہیں، ابھی تو رویا نہیں، تیری آنکھوں سے آنسو گرے نہیں، تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے۔ تیرے لیے دعا کے ہاتھوں کو بلند کرتی ہے، اے خدا یہ میرا عزادار ہے، میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ واللہ اس بیوی کو راضی کیا تو خدا راضی ہے۔ السلام علی الحسین
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين سب مل کے بلند آواز سے سلام علی حسین وعلی علی بن حسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ یہ سلام میرے سلام نہیں زیارت نامیہ امام زمانہ کے سلام فرمایا میرا سلام ان خشک پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا فرمایا میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا قدیمی مومنوں یہ نہیں کہا جن کا رنگ بدل گیا بلکہ فرمایا بدلتا رہا کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نہیں لگیا کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کا لگیا فرماتے مومن تو آنسو روتا لیکن تیرا امام زمانہ خون روتا تو سن کے برداشت نہیں کرتا لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ظالم میری سکینہ کو تماچے مار رہا تھا یتیمی کا درد بڑا مشکل ہے اللہ کسی بچے کو یتیم نہ بنا جب بھی ایران جا ضرور شہداء مدافع حرم کی قبروں پہ جایا کر آج اگر شام میں بی بی زینب کا روزہ ان شہیدوں کے خون کی وجہ سے جوانوں نے اپنی جانیں قربان کی ایرانی ڈاکٹر کہتا ہے مولانا 24 سال کا جوان بی بی زینب کے روزے کو بچاتے بچاتے شہید ہو گئے اس کے گھر سے فون آیا ڈاکٹر صاحب اس شہید کی ایک بچی ہے 4 سال عمر شدید بخار ہے ہمیں ڈر ہے کہیں یہ بچی مر نہ جائے ڈاکٹر کہتے ہیں مولانا میں دیکھنے گیا واقعاً شدید بخار بچی بے ہوش میں نے کہا دوائیں دی لیکن بچی کا بخار نہیں اتر رہا کہ مولانا جب غور سے دیکھا بچی کے سرانے اس کے بابا کی تصویر تھی میں نے کہا تصویر کیوں رکھی کہنے لگی ڈاکٹر جب بھی ہوش میں آتی ہے کہتی ہے مجھے میرا بابا دکھاؤ کا تصویر ہٹا دو جب تک تصویر دیکھے گی بچی کا بخار نہیں اترے گا ماں کہنے لگی
کیسے ہٹاؤں، بہت روتی ہے، اور رونے دو لیکن بچی مر جائے گی اگر تصویر کو دیکھیں۔ کہتا ہے مولانا تصویر ہٹا، 15 دن نہیں گزرے بچی کا بخار اتر گیا۔ یہ جملہ کہنے کے بعد ڈاکٹر زارو قطار رو لگا۔ میں نے کہا ڈاکٹر رو کیوں رہے ہو؟ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بچی ٹھیک ہو گئی۔ کہنے لگا مولانا تصویر تھی، تصویر تھی، تصویر پہ کوئی زخم نہیں تھا، صحیح تصویر تھی، اور بچی کا بخار نہیں اتر رہا تھا۔ میں اس بچی پہ نہیں رو رہا، میں کربلا کی بچی پہ رو رہا۔ سکینہ نے کوئی تصویر نہیں دیکھی تھی، حسین کے چہرے میں بڑا زخم تھا، کٹی ہوئی گردن تھی، مجھے نہیں معلوم بچی نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ اللہ یتیمی کا درد کسی کو نہ دکھا۔ میں کہوں گا مولا حسین آپ بھی یتیم ہوئے، سیدہ زینب آپ بھی یتیم ہوئے، لیکن مولا جب آپ یتیم ہوئے تو علی نے سینے سے لگایا، آپ کو کسی نے تماچے نہیں مارے، لیکن ہائے سکینہ کی یتیمی، کبھی شبر تماچے مارتا تھا، کبھی ظالم تابعیان مارتا تھا۔ ہمارے یہاں مشہور ہے سیدہ زینب کو ثانیہ زہرا بولتے ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں سیدہ زینب ثانیہ خدیجۃ الکبریٰ۔ اگر کوئی ثانیہ زہرا ہے تو ننھی سی سکینہ ہے۔ مصیبتیں بہت ملتی ہیں، دونوں بیویاں یتیم ہوئی، ایک بیوی مدینے میں یتیم ہوئی، نام فاطمۃ الزہرا، ایک بیوی کربلا میں یتیم ہوئی، نام سکینہ۔ سیدہ بھی بابا کے بعد بڑا ہوئی، مسلمانوں نے رونے نہیں دیا، کہتے تھے علی زہرا کو کہو ان کے رونے سے ہمارے بچوں کو نیند نہیں آتی۔ کربلا میں سکینہ کو بھی رونے نہیں دیا۔ سیدہ بھی بابا کے بعد زیادہ زندہ نہ رہی، سکینہ بھی بابا کے بعد زیادہ زندہ رہی۔ روایت کے جملے، جب بھی بابا کا سر دیکھتی تھی رو کر کہتی تھی بابا او میرے غریب بابا، او میرے پردیسی بابا، بابا تیری آنکھیں بند کیوں ہے، ذرا آنکھیں کھولو، ذرا میرے سفید بال دیکھو۔ او بابا دادی کے بال جوانی میں سفید ہوئے، لیکن میرے بال بچپن میں رو کے کہتی تھی بابا ذرا آنکھیں کھولو، ذرا میری جھکی ہوئی کمر دیکھو۔ بابا دادی کی کمر جوانی میں جھک گئی تھی، لیکن میری کمر بچپن میں جھک گئی۔ جب مدینے والی بی بی کو مولا علی غسل دے، اسما کہتی علی دھار مار مار کے روئے،
کہا مولا کیوں رو رہے؟ کہا اسما میں نے ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھے جب شام کے زندان میں علی زہر رابطے اسے بسانے کا مولا اس بچی کو کیا کوئی بیماری تھے بدن پہ میرے نشان کیسے وانے کا ظالموں کے تابعیانوں نے مولا بچی کے بدن سے کرتا اتارو وانے کا کرتا نہ اتارنا کیونکہ زخم خشک ہو چکے جیسے کرتا اتارو گے اسے خون جاری ہوگا کبھی میرے جو امام سے پوچھے مولا سب سے زیادہ آپ کو تکلیف ہوں رو کر کہتے تھے شام 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 قدیمی مومنوں روایت سخت ہے لیکن امام فرماتے مومن پڑھو تاکہ شیعوں کو پتہ تو چلے ہمارے اوپر کیا مولا شام میں ایسا کیا ہوا تھا رو کر کہتے تھے شام اور شرابی کا دربار مولا دربار میں ایسا کیا ہوا تھا قدیمی مومنوں میں اشارہ دوں گا مولا فرماتے ایک رسی تھی اور 18 گردنیں تھے قدیمی مومن مولا اس رسی نے آپ کو اتنا کیوں رلا کہنے لگے مومن کسی کا قد بڑا کسی کا قد چھوٹا میں جب کمر کو سیدھا کرتا تھا باقی کی آواز آتی تھی بابا میرا گلا گھٹتا ہے پورے سفر میں میری کمر جھکی رہے لیکن اس رسی نے بھی مجھے اتنا نہیں ہوا مولا کس چیز میں آپ کو اتنی تکلیف کبھی مومن زمانہ فرماتے مومن آنکھوں میں آنسو میں ظہور کی دعا خدا کو دو بیویوں کا واسطہ دیا کرو ایک میری پتھی زینب کا دوسرا ہماری نمی سی سکینہ کا خدا یہ واسطے کبھی رد نہیں کرتا مولا ایسا کیا ہوا اتنے میں یزید دربار میں اپنے تف اللہ جانے شمر نے اس ملوں کے کانوں میں کیا کہا پہلا سوال کیا اس نے قیدی بیویوں کو دیکھا یزید تو اندھا ہو جاتا علی کی بیٹیوں کو دیکھا پہلا سوال کیا حسین کی 4 سالہ بچی کا شمر نے سکینہ کی طرف اشارہ ملو نے جیسے بچی کو دیکھا کہ بچی بتا تیرا نام کیا ہے اب ذرا میری طرف دیکھئے گا جیسے کہ بچی بتا تیرا نام کیا ہے راوی کہتا ہے بچی کے ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلے دوبارہ کا بتا تیرا نام کیا ہے کہا ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلے تیسری مرتبہ غصے میں کہا مجھے جواب کیوں نہیں دیتے کہتا امام سجاد کی آواز ہے او ملو بچی بتا تو رہی ہے لیکن گردن کی رسی بڑی تنگ ہے بچی کی آواز کیسے اے خدا تجھے تو رسیوں کا واسطہ ایک رسی جو علی کی گردن میں بندھی تھی دوسری رسی جو سکینہ کی گردن میں بندھی تھی
کے چہرے کو سکینہ تیرے چہرے سے لگتا تو نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا بچی نے کہا بھیا سجا جواب دوں یا نہیں کر سکینہ جواب دے کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہے ہم نے پوچھا تھا اور بچی نے بتایا نہیں تھا رو کر کہنے لگی میں نے 3 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا اب روایت کے جملے بڑے سخت امام زمانہ اگر مجلس میں موجود ہو مجھے معاف کریے گا مرنے کا میرے قریب میں تجھے کھجور دیتا ہوں یا اشارہ کیا تشت بلایا بچی نے سمجھا تشت میں کھجور میرے امام سجاد فرماتے ہیں جیسے بچی نے کپڑا ہٹایا کیا دیکھا کبھی ہوئی گردن ہے اللہ کسی بچی کو بابا کا سلط کر رو کر کہنے لگی ہو میرے 3 دن کے پیار سے بابا او میرے غریب الوطن بابا او بابا شمر نے مجھے دماغ سے مارا تجھے مدینے والی یتیمہ بی بی گواس تجھے کربلا کی ننی سی یتیمہ گواس ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما ہم سب کو مولا کے امان و انصار میں شریک فرما اے خدا ان آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما اے خدایا قبر میں حسین کی شفاعت نصیب فرما پروردگار مولا حسین کی یتیمی کا باعث اس قوم کے بچوں پر ان کے والدین کا سایہ صدا فراہم فرما پروردگار مومنین کے جان اور مال اور ناموس کی حفاظت فرما ان مجالس کے صدقے میں ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق نصیب فرما پروردگار جتنے بھی ہمارے مرحومین ہیں ان کے برزخ کے سفر کو آسان فرما پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیشہ یہ دعا کیا کرے جناب سلمان کی دعا اے خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما بدن صابر عطا فرما دل شاکر عطا فرما عقل صادم عطا فرما تو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے عطا فرما جوانوں کی غیرت کی حفاظت فرما ماں بہنوں کے پردوں کی حفاظت فرما اے خدا کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے سیدہ ناراض ہوں جس سے امام زمانہ ناراض ہوں ہمیں اس قابل بنا کہ ہمارے کردار سے ہماری رفتار سے امام زمانہ کو خوشنودی ملے پروردگار بحق محمد و آل محمد جتنے بھی ہمارے مرحومین کو شہدائے کربلا کے ساتھ مشروع فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم